السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب لوگ مزے میں اور پرسکون ہوں گے۔ تو آج ہمارا ناول قہر بائی رابعہ خان کی ایپیسوڈ 6 ہے، تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگلے دن وہ ریسٹورنٹ کے لیے چابیاں اٹھا کر کمرے سے باہر نکل رہا تھا کہ لاؤنج میں براجمان سائمہ کو دیکھ کر لمحے بھر کو اپنی جگہ پر ہی ساکت رہ گیا۔ بڑے صوفے پر سائمہ اور ارحم براجمان تھے اور ان کے عین مقابل وقار۔ سائمہ نقص سا تیار، کانوں میں ہیرے جڑے موتی پہنے، آسمانی رنگ کے لباس میں ملبوس، آج بھی کسی کھلے گلاب کی سی تصویر پیش کر رہی تھی۔ دوسری جانب ارحم نے 3 پیس زیب تن کر رکھا تھا، یوں لگتا تھا گویا وہ آفس کو جاتے جاتے یہاں کوئی اہم بات کرنے کے لیے ٹھہرے ہیں۔ اس کی نگاہیں جو سرمئی تھی اگلے ہی لمحے سیاہ ہو گئی، گہری سیاہ، خوفزدہ کر دینے والی سیاہ۔ رف جینس پر ٹرٹل نیک سویٹر پر ہمیشہ کی طرح سیاہ جیکٹ پہنے وہ آج بھی بہت معمولی اور عام سا ہی لگ رہا تھا۔ سائمہ نے اس کے ساکت وجود کو گردن گھما کر دیکھا اور پھر معنی ہیزی سے رخ دوبارہ پھیر لیا۔ اس نے مٹھی بے ساختہ بیچی تھی، دانت جم گئے۔ کیسے آنا ہوا سائمہ؟ اور وہ بھی اتنی صبح صبح؟ وقار جو ان کے یوں اس طرح سے آنے پر گھبرائے تھے اب آرامدہ سے ہو کر بیٹھے، لیکن ان کے انداز کی بے چینی بخوبی دیکھی جا سکتی تھی۔ سائمہ کی موجودگی ویسے بھی بہت سے لوگوں کے لیے بے چینی کا باعث ہوا کرتی تھی۔ بات کرنے آئے ہیں آپ سے بھائی صاحب، جو آپ ہمارا لے چکے ہیں اسے واپس لینے آئے ہیں۔ دوسروں کے حق پر ڈاکہ مارنے والی اس عادت سے آپ آج تک باز نہیں آئے نا؟ لیکن وہ کیا ہے نا بھائی صاحب کہ میں بھی سائمہ ہوں، لوگوں کے حلق تک میں ہاتھ ڈال کر ان سے اپنا نوالہ چھین لیتی ہوں۔ آپ سے بھی اپنا نوالہ چھیننے آئی ہوں۔ عقاب جیسی تیز نگاہیں اور تیکھے آئیبرو لیے وہ شاطر عورت واقعی لوگوں کے حلق میں ہاتھ ڈال کر اپنا نوالہ چھیننا چاہتی تھی۔ ماس کی رگیں تن گئی تھیں، سیاہ آنکھیں سپاٹ ہو گئی، بہت کچھ ایک ساتھ سامنے گردش کرنے لگا تھا۔ ایک جیتے جاگتے انسان کو اپنا نوالہ کہنا بتاتا ہے کہ تم کتنی ظالم اور تکلیف دے کر مارنے والی عورت ہو۔ اسی لیے اس دن 40 لوگوں کے درمیان میں نے اس انسان کو تم سے لے لیا تھا، کیونکہ تم… وہ آگے ہو کر بیٹھے، سرخ کان اور تپتی نگاہوں سے سائمہ کو دیکھا۔ تم اس انسان کے لائق نہیں تھی۔ وہ بے اختیار کہکا لگا کر ہنس پڑی تھی۔ سارا لاؤنج لمحے بھر کو گونج اٹھا۔ وہ ہنسی بلا شبہ بہت مکروہ تھی۔ جو میرا ہے وہ میرا ہی رہتا ہے بھائی صاحب، یہ بات آپ بھی اچھے سے جانتے ہیں، اور وہ بھی جس نے میری چیز مجھ سے چھینی ہے۔ ماس آہستہ سے چل کر ارحم کے عین سامنے آ بیٹھا۔ بالکل، لیکن کیا آپ اس کو جانتی ہیں جس نے آپ کی چیز آپ سے چھینی ہے؟ اس نے بیٹھتے ہی سائمہ کو کوئی بھی موقع دیے بغیر لفظوں کا چانٹا رسید کیا تھا۔ آپ لوگوں کے حلق سے نوالہ نکالنا جانتی ہیں، تو میں بھی ہر اس ہاتھ کو کاٹ کر پھینکنا جانتا ہوں جو میرے حلق تک پہنچے۔ کیا آپ کے بیٹے کا حلق کاٹ کر اس کا سر رات کی سیاہی میں آپ کے گھر کی بالکنی میں لٹکا کر یقین دلاؤں؟ یا لفظوں کی بات دماغ میں گھس جاتی ہے؟ وہ پوچھ نہیں رہا تھا، بتا رہا تھا۔ سائمہ کے آئیبرو بے اختیار تنے تھے۔ ارحم کا سانس لمحے بھر کو خشک ہوا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ دھمکی نہیں تھی۔ ماس کو دھمکیاں دینی نہیں آتی تھی۔ دھمکی ہے کیا؟ یہ حقیقت ہے۔ کبھی مافیا راج میں قدم رکھ کر میرے بارے میں پوچھیے گا، اندازہ ہو جائے گا کہ کس کام کے لیے مشہور تھا میں۔ میری بات کان کھول کر سنو لڑکے، رابعہ کو جلد از جلد طلاق دو، کیونکہ یہی تمہارے اور تمہارے اس باپ کے حق میں بہتر ہے۔ نہیں دے رہے ہم طلاق، اکھاڑ لیں جو اکھاڑنا ہے۔ کنیا گھٹنوں پر ٹکا کر وہ ذرا جھک کر بیٹھا، اپنی سیاہ آنکھیں سائمہ کی آنکھوں میں گاڑی، لیکن اس کی بات پر ارحم اور سائمہ نے معنی ہیزی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ماس نے بغور ان کی مسکراہٹ کو چبھتی نگاہوں سے دیکھا۔ جانتے ہو کیا؟ وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر آرام دہ سی ہو کر بیٹھی، چہرے پر زہریلی مسکراہٹ اور تیز نگاہیں ماس پر جمائے۔ وہ اب کے اپنے اصل مدعے کا آغاز کر رہی تھی۔ انسان مر جاتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جڑی رسوائیاں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ ہر دفعہ ایسے نہیں ہوتا محترمہ، بعض دفعہ انسان زندہ رہتے ہیں اور ان سے جڑی رسوائیاں مر جاتی ہیں۔ اس کے بے حد آرامدہ سے جواب نے لمحے بھر کو سائمہ کو ساکت کیا تھا۔ بات بالکل انہی سے کی جا رہی تھی اور انہی کی بابت کی جا رہی تھی۔ ان کے سر سے لے کر پیر تک اس جملے پر گویا لہر گزر گئی تھی، ایسی لہر جس سے جسم ہتک سے سرخ پڑ جایا کرتا ہے۔ بکواس بند کرو اپنی، اور آئندہ میری بات نہیں کاٹنا۔ تیش ایک دم ہی ابلا تھا۔ ماس نے مسکرا کر سر جھٹکا، پھر سپاٹ نگاہوں کا زاویہ ایک بار پھر سے ان کی جانب پھیرا۔ بکواس کون کر رہا ہے یہ آپ بھی اچھے سے جانتی ہیں اور میں بھی، اسی لیے مجھے مزید مت اکسائیں کہ میں اپنے لفظوں سے آپ کی راتوں کی نیند تک چھین لوں۔ جو بھی ارادہ لے کر آئی ہیں ابھی کے ابھی اس ارادے کے ساتھ ہی واپس چلی جائیں، کیونکہ مجھے اپنی باتیں بار بار دہرانے کی عادت نہیں۔ اور رہی بات رابعہ کی، تو نہ آپ اور نہ ہی آپ کا یہ نامرد بیٹا اس کے قابل ہے، اسی لیے اپنی اس چپکلی کو ساتھ لے جائیں اور لمحے کے اگلے حصے میں میری نگاہوں سے غائب ہو جائیں۔ وہ لفظ نہیں تھے، چٹاک چٹاک روح پر برستے کوڑے تھے۔
وقار نے کھنکھار کر اسے تھمنے کا اشارہ کیا، لیکن فی الحال وہ ان کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ سائمہ نے گود میں رکھی مٹھی بینچی تھی۔ اگر تمہیں اپنی ذلت بھول گئی ہے تو میں یاد کروا دوں معاذ شراوی۔ اس نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی اور صوفے سے پشت ٹکا کر بیٹھا۔ اگر میں کچھ بھول جاتا تو شاید آج اس حال میں نہیں ہوتا بی بی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں کچھ بھولا ہی تو نہیں ہوں، اور دعا کریں کہ مجھے ان یاد کی اوراق کے پھڑپڑاتے صفحات پر کبھی تیش نہ آ جائے، نہیں تو اس روئے زمین پر آپ کا کوئی نام لینے والا بھی زندہ نہیں رہے گا۔ سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ کہیں کے گنڈے ہو کیا تم؟ بات موت سے شروع کر کے موت پر ہی ختم کرنا جانتے ہو۔ اپنی شکل دیکھی ہے کبھی آئینے میں؟ رابیل کبھی بھی تم جیسے جانور کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ کبھی اسے بھی بتاؤ اپنی حقیقت کے بارے میں، بلکہ اسے کیا، اس کے باپ کو بھی بتاؤ کہ تم کس گندے نالے کے کیڑے ہو۔ سائمہ، یہ بہت، میں جہاں کی پیداوار ہوں وہاں بات موت نہیں قتل سے شروع کر کے اسی پر ختم کی جاتی ہے، اور جہاں تک بات گندے نالے میں پل کر بڑے ہونے کی ہے تو آپ بھی اسی گندے نالے کی پیداوار ہیں، کیا نہیں ہے؟ وہ کون تھا پھر جس نے رات کی تاریکی میں اپنے ہی شوہر کے کمرے میں نقب لگا کر اسے زود و کوب کرنے کی کوشش کی تھی؟ اور کیا یہی وجہ نہیں تھی جس کے بعد طلاق ہوئی تھی آپ کو؟ بس، یا اور کچھ بتاؤں؟ ادھر میری ایک بات کان کھول کر سنیں آپ، جتنا آپ خود کو نہیں جانتی ہوں گی میں اتنا جانتا ہوں آپ کو، اسی لیے اب مزید میرا دماغ خراب کرنے کے بجائے میرے گھر سے چلی جائیں آپ۔ اس نے سناٹے دار سے کہہ کر جیکٹ درست کی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ سائمہ کا سارا وجود لمحے بھر کو سفید پڑ گیا تھا۔ ارحم نے اس کے حوالے پر حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا، اور دیکھا تو اسے وقار بھی رہے تھے، حیرت اور تحیر سے۔ کیا اسے بھول کے جس کے ساتھ مکالہ کیا تھا تمہاری ماں نے؟ اور وہ جو آگے بڑھنے ہی لگا تھا اپنی جگہ پر ہی جم گیا، ایک ساتھ ہی رگوں میں گرم کڑوا سا سیال خون کی جگہ بہنے لگا تھا۔ وقار جو بھی پہلے ہی جھٹکے سے نہ سنبھلے تھے برف بن گئے۔ سائمہ جو فضا میں حالی نگاہوں سے گھور رہی تھی اس کی جانب اپنی نگاہیں پھیری، لیکن وہ تو بت بن گیا تھا، یوں لگتا تھا سانس تک رک گیا ہو۔ کیا تمہیں وہ یاد ہے یا میں یاد دلاؤں معاذ شراوی؟ میں نے کہا تھا نا کہ انسان مر جاتے ہیں، لیکن یہ ظالم دنیا اس کی رسوائیاں زندہ رکھتی ہے۔ میں بھی اس ظالم دنیا کا حصہ ہوں۔ بتاؤ، کیا تمہیں یاد ہے، یا پھر میں تمہارے ساتھ خاندان کے ایک ایک فرد کو وہ سب کچھ یاد دلاؤں؟ وہ سب کچھ جس نے تمہاری زندگی برباد کر دی تھی۔ اس نے دانت جما کر حلق میں جمع ہوتے بہت سے احساسات کو ایک ساتھ ہی اندر اتارا تھا۔ موٹی سختی سے بینچے آنکھیں لمحے بھر کو موند کر کھولتا، وہ اس وقت ایک دم ہی بہت ٹوٹا ہوا نظر آنے لگا تھا۔ سرمئی ارتکاز پلٹنے لگا، سیاہی کھلنے لگی، گلابی سے دھند ہر سو چھانے لگی۔ نام کیا تھا بھلا اس کا؟ ارشد ملک، بالکل یہی نام تھا اس کا۔ کیا جانتے ہو اسے ایک شخص کی گواہی تمہارے سارے خاندان کے سامنے کس طرح ذلیل کرے گی؟ ارے لیکن اس سے بھی پہلے تمہارے مسلمان دل کا کیا کریں گے ہم؟ کیا منہ دکھاؤ گے اپنی ماں کو بروز قیامت؟ کیا کہو گے اس سے کہ میں آپ کے مردہ وجود کی عزت کو بھی نہ بچا سکا؟ کیسے بیٹے ہو تم معاذ؟ انسانی جسم برفانی مجسمہ بننے لگا، سرمئی ارتکاز رخصت ہو گیا، نگاہیں سیاہ ہو گئی، مٹھی جو بینچ رکھی تھی کھل گئی، کڑوا مادہ رگوں میں تیزی سے گردش کرنے لگا، ضبط کا بہت کڑا بند ٹوٹنے لگا تھا۔ وقار کی آنکھوں کی چمکتی نمی نے ان کا ہر منظر نم کر دیا تھا، لیکن معاذ کی طرح وہ بھی اس وار پر اپنا زخمی زخم ادھیڑنے کی اذیت سے دوچار ہونے لگے تھے۔ سب کچھ برف بننے لگا تھا۔ میں بھی کسی مردہ وجود کو اذیت نہیں دینا چاہتی معاذ، اسی لیے میری بات مانو اور رابیل عابد کو ابھی کے ابھی اپنے نکاح سے آزاد کر دو، نہیں تو پھر اپنی بچی کچھ عزتوں کا جنازہ دیکھنے کے لیے خود کو تیار کر لو، کیونکہ اس بار میں صرف حبیبہ کی مردہ عزت کا نہیں بلکہ رابیل کی زندہ عزت کا بھی جنازہ نکالنے سے نگاہ نہیں پھیروں گی۔ کیا تم چاہتے ہو میں اپنا آخری انسانی چولہ بھی اتار پھینکوں؟ اور دیکھو، اگر ایسا ہوا تو میرے حیوان بننے کے ذمہ دار صرف اور صرف تم اور تمہارا یہ باپ ہوگا۔ وہ اپنی زہر اگلتی زبان کا اثر ان دونوں کے چہروں پر دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں چہروں پر سفیدی کے بعد نیلے زہر کے نشان نظر آنے لگے تھے۔ لاؤنج کی فضا کا پھور تحلیل ہونے لگا تھا، سب کچھ نیلے سے زہر میں ڈھلتا جا رہا تھا۔ اللہ کا خوف کرو سائمہ، اور ڈرو اس کی بے آواز لاٹھی سے۔ اپنی ذات پر اتنا گہرا ظلم نہ کرو کہ اس کی تاریکی تمہیں اپنے اندر ہی نگل لے۔ ہمیں اور رسوا مت کرو۔ وقار کے کامتے لہجے نے سائمہ اور ارحم دونوں کو مزہ دیا تھا۔ کام بننے لگا تھا، ان کا پلان اپنی درست سمت میں سفر کر رہا تھا۔ اسی پل انہوں نے چہرہ پھیر کر معاذ کی جانب دیکھا۔ کیوں صاحب بہادر، کیا کوئی اور راستہ ہے تمہارے پاس اس سب سے نگاہیں چرانے کا؟ وقار، ارحم اور سائمہ اب کے تینوں اس کی جانب متوجہ تھے۔ اس نے سیاہ نگاہیں سائمہ کی جانب پھیری، چہرہ اس قدر سپاٹ تھا کہ خوفزدہ کرنے لگا۔ ارحم نے بے اختیار ہی جڑجڑی دی تھی۔ کیوں نہیں؟
راستہ ہمیشہ ہوتا ہے اور اس راستے کو تلاشنے میں صرف پل بھر ہی لگتا ہے۔ اگلے ہی لمحے اس نے ارحم کو ہاتھ سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے کھڑا کیا اور جانے کب سے اس نے اپنی آستین سے ہتھیلی جتنا تیز دھار چاقو نکال کر اس کی شہرک پر بھی رکھ دیا۔ سب کچھ اس قدر تیزی سے ہوا تھا کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں حیرت سے پھٹ کر باہر آنے لگیں۔ سائمہ اور وقار ایک ساتھ ہی اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ اس غیر متوقع سے عمل کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس نے ارحم کا سر بالوں سے پکڑ کر اونچا کیا اور اب کہ اس کا چاقو بالکل اس کی شہرک پر تھا، معاذ اب کہ معاذ نہیں لگ رہا تھا، بلکہ وہ تو اب انسان ہی نہیں لگ رہا تھا، وہ تو اب جانوروں کا سمندر پیش کر رہا تھا، زخمی اور خطرناک۔ میرے بیٹے کو چھوڑ دو، تمہارے اس عمل سے تمہاری ماں کی ذلت عزت میں نہیں بدل جائے گی، سمجھے؟ وہ اس پر چلائی تھی، لیکن معاذ انہیں نہیں سن رہا تھا۔ مزاحمت کرتے ارحم کو اس نے ایک جھٹکے سے سیدھا کیا اور چاقو کا دباؤ اس کی گردن پر سرخ نشان چھوڑنے لگا۔ سائمہ اس پر ایک بار پھر چلائی تھی۔ ارحم رو رہا تھا اور وقار وہ اس اجنبی سے معاذ کو آج دیکھ رہے تھے۔ معاذ چھوڑ دو ارحم کو، ہم آرام سے بات کر لیں گے، چھوڑو اسے۔ وقار اس پر گرجے، لیکن وہ سننے اور سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہوتا جا رہا تھا۔ 1 منٹ اور 30 سیکنڈ، اس سے بھی کم کا عرصہ لگے گا مجھے آپ کے اس بیٹے کی جان لینے میں، اور جانتی ہیں سب سے خوفناک بات کیا ہوگی پھر؟ یہی کہ مجھے اسے مارنے کا افسوس بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیا میں نے آپ کو وارن نہیں کیا تھا کہ مجھے مت اکسائیں؟ کیا میں نے آپ کو سمجھایا نہیں تھا کہ مجھے مت چھیڑیں؟ کیوں آپ نے پھر سے ان زخموں کو نوچا جن سے خون رسنا آج تک بند ہی نہ ہوا تھا؟ وہ ان پر اس قدر زور سے چلایا کہ حلق میں خراش پڑ گئی۔ کنپٹی پر بہت سی پسینے کی بوندیں ایک ساتھ لڑک کر اس کی گردن میں گر رہی تھی۔ میں نے کہا میرے بیٹے کو چھوڑ دو، تم ابھی کے ابھی چھوڑ دو اسے، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا معاذ، میں تمہیں اور تمہاری زندگی کو آگ لگا دوں گی۔ چھوڑ دو میرے بیٹے کو ابھی کے ابھی۔ وہ اب بہت زور زور سے بول کر اسے اپنے بیٹے کے لیے التجا کر رہی تھی۔ معاذ خدا کے لیے ارحم کو چھوڑ دو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ہوش میں آؤ، انسان بنو، تم جانور کیوں بن رہے ہو؟ وقار نے آگے بڑھ کر اسے روکنے کی کوشش کی تو اس نے چاقو کی چمکتی دھار ارحم کی گردن میں مزید گاڑی۔ خون کی چند بوندیں پھسل کر اس کے لباس پر گری تھی۔ ارحم کے حلق سے خوف کے باعث عجیب آوازیں نکل رہی تھیں۔ بھائی صاحب اسے روکیں، ابھی کے ابھی اس جانور سے میرے بیٹے کو آزاد کروائیں۔ سائمہ آپ کے بے بسی سے رونے کو تھی کہ اس نے ایک جھٹکے سے ارحم کو دھکا دے کر چھوڑا۔ اس کا سر زمین پر لڑکنے کے باعث سینٹرل ٹیبل سے بری طرح ٹکرایا تھا۔ معاذ کے ہاتھ پے دم ہو کر پہلوؤں میں آ گرے۔ پھر اس نے انہیں گلابی آنکھوں سے سائمہ کو دیکھا۔ جس ارشد نامی شخص کی دھمکی دینے آپ مجھے آئی ہیں، اسے میں نے اپنے ہاتھوں سے ناکارہ کیا تھا، اور اب کہ انسانی وجود بالکل برف بن چکا تھا۔ سائمہ جو ارحم کو سیدھا کرنے کے لیے جھک رہی تھی، اپنی جگہ ہی ٹھہر گئی۔ وقار نے تکلیف سے آنکھیں موند لی۔ بہت سے آنسو لڑک کر رخساروں پر گرے تھے۔ نمازیں پڑھانے والا لڑکا کیسے دل دہلا دینے والے انکشافات کر رہا تھا۔ کوئی اسے سمجھائے کہ وہ ایسی باتیں نہ کرے، وہ ایسی باتیں کرتے ہوئے قابل ترس لگتا ہے، کوئی اسے روکے، لیکن وقار میں اسے روکنے کی ہمت نہیں تھی۔ ان میں اب کہ ایک آواز بھی دینے کی ہمت باقی نہ رہی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ میں نے کہا کہ میں نے اس کا وجود کچھ سالوں پہلے ہی ناکارہ کیا تھا۔ اب وہ اپنے گھر کے بستر پر پڑا سڑ رہا ہے۔ میں نے اسے زندہ رکھا کیونکہ وہ عبرت کا نشان رہنے والا تھا تم جیسے لوگوں کے لیے، اور جانتی ہو؟ معاذ گردن جھکا کر ہنسا۔ خون آلود ہاتھ اور ماتھے پر بکھرے بال، سفید چہرہ اور برف وجود، وہ انسان نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے آج بھی افسوس نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ میں آج بھی اپنے دل میں اس عمل پر اطمینان محسوس کرتا ہوں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا یہ ارحم بھی کسی قسم کے ناکارہ پن کا سامنا نہ کرے تو آئندہ میرے سامنے مت آنا، یہ میری آخری وارننگ ہے۔ اس کے لرزتے قدم پیچھے ہوئے۔ وہ وقت تاریکی اور نور کا وقت تھا، وہ وقت ظلمت اور روشنی کا وقت تھا۔ اس نے گلابی آنکھیں جیکٹ کے آستین سے رگڑی اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اسے پتہ تھا اس نے اپنے انتقام کا اعلان کر کے اپنے خلاف شہادتیں اکٹھی کر لی ہیں، لیکن وہ اب اس سب کو اپنے اندر رکھ کر مزید یہ سب برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ حیوان اور انسان کا روح ہے، لیکن جو تھا وہ بدل نہیں سکتا تھا۔ اس نے اپنے پیچھے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور چڑچڑاتے ٹائر سمت کا تعین کیے بغیر سڑک پر بے ہنگم دوڑنے لگے۔ 13 سال معاذ ایک بار پھر سے اس کے اندر سانس لینے لگا تھا۔ سب کچھ تھم گیا تھا، وقت، سانسیں اور گردش کرتی ہوئی آہیں۔ آج وہ اس دنیا اور اس دنیا کے لوگوں سے دور جانا چاہتا تھا، بہت دور، وہاں جہاں اسے کوئی پہچان نہ سکتا، جہاں وہ خود کبھی عکس نہ دیکھ سکتا۔ ہاں، وہ آج ایسی کسی جگہ جانا چاہتا تھا۔ وہ مغرب کے بعد مدرسہ سے واپس آئی تھی اور اب نماز پڑھنے کے بعد اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی اپنا کام کر رہی تھی۔ اس نے بہت سے کاغذات سمیٹ کر فائل میں لگائے
اور پھر جمائی روکتی ہوئی فائل ایک طرف کرنے لگی۔ آج صبح جلدی اٹھی تھی اور فجر کے بعد سے مصروف ہونے کی وجہ سے اسے بے اختیار ہی نیند آنے لگی تھی۔ کتابوں کو ایک جانب کرنے کے بعد اس نے ہاتھوں کی پشت پر اپنے رخسار رکھا اور بھوجن پلکیں موند لی۔ معاذ خاموشی سے نہر کے بہتے پانی کو حالی حالی نگاہوں سے تک رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں بالکل باریک سی نمی تھی۔ نہر کا پانی مغرب کے اس اداس وقت میں گہرا نیلا سا معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی پشت درخت کے تنے سے ٹکائی اور آہستہ سے بیٹھتا چلا گیا۔ دونوں ہتھیلیوں سے پانی پانی سے آنکھیں ڈھکی۔ میرا معاذ ایسا نہیں تھا، میرا بیٹا جانور نہیں تھا، تم اب میرے بیٹے نہیں ہو معاذ۔ تم نے اپنا قرآن کھو دیا تو سمجھو تم نے اپنی ماں کو بھی کھو دیا۔ اس نے جلتی آنکھیں مسلی تھیں۔ یادوں کا دھواں اس کی روح تک کو جھلسا رہا تھا۔ ہمیشہ کی جنتوں میں داخلہ صرف انہیں ملتا ہے جو اپنی محبت اور نفرت، انتقام اور قصاص کا مرکز اللہ کی ذات کو رکھیں، جو ان سب باتوں میں اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں، جہنم کی گہری گھاٹیوں میں جا گرتے ہیں۔ حبیبہ کی وہ آواز اب کہ بہت ظالم ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا وجود ٹوٹنے لگا، جلتی آنکھوں میں بہت سا نمکین پانی اترنے لگا۔ دوسری جانب رابیل نے کہف کی تاریک دیواروں کو ٹٹولا تھا۔ اس نے راستہ جانچنے کے لیے اس مدھم سی روشنی کی پیروی کرنا شروع کی تھی۔ یک اسے احساس ہوا کہ وہ اس کہف میں تنہا نہیں تھی، کوئی تھا جو اس کے دوسرے سرے پر موجود تھا، وہی جس کی بے بس سسکیاں اسے اپنی ہر تکلیف بھلائی دے رہی تھی۔ وہ خواب جو اس رات مکمل نہیں ہو سکا تھا، آج مکمل ہو رہا تھا۔ کہف کی روشنیاں فضا میں دھواں بن کر تحلیل ہونے لگی تھی، مگر وہ آواز، وہ اب بھی کہف کے در و دیوار سے پلٹ کر واپس آ رہی تھی۔ وہ کوئی لڑکا تھا جو کہف کی دیوار سے پشت ٹکائے رو رہا تھا۔ ہاں، وہی تھا جس نے اپنی معصومیت کو کھو دیا تھا، جس نے اپنی ماں کو کھو دیا تھا، اور جس نے اپنے قرآن کو ان تاریک راتوں میں خود کے وجود سے انکا ہوتے محسوس کیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس مدھم ہوتی روشنی میں اس آواز تک پہنچنا چاہا، لیکن وہ غار بہت طویل تھا، نہ ختم ہونے والا۔ پیروں میں کھپتے بہت سے کانٹوں اور پسینے سے شرابور ہوتے جسم کی پرواہ کیے بغیر وہ تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ درخت کے تنے سے ٹکا معاذ ابلتے آنسوؤں کو اپنی ہتھیلیوں سے اب تک رگڑ رہا تھا۔ اس نے انتقام اور نفرت میں اپنے نفس کی پیروی کی تھی۔ اس نے قرآن کو یاد کر کے بھلا دیا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو تکلیف دی تھی۔ وہ ایک برا انسان تھا۔ اس کا تاریک کہف بہت تاریک تھا، تنہا، اجاڑ اور خاموش۔ رابیل ان سسکیوں سے بس چند قدموں کے فاصلوں پر رکی تھی۔ کہف کی مدھم روشنی تیزی سے ہر جانب پھیلنے لگی۔ اس روشنی میں وہ لڑکا واضح ہونے لگا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ معاذ، اس کے لب بہت ہولے سے پھڑپھڑائے تھے، لیکن پھر بھی لڑکے نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ سرمئی اور کتھئی سا ارتکاز گڑمٹ ہونے لگا۔ خواب کیا تھا اور حقیقت کیا، کچھ سمجھائی نہ دیتا تھا۔ میں تمہیں پہچان نہیں پا رہی معاذ، تم میرے بیٹے نہیں ہو۔ اس نے بے دردی سے آنکھیں رگڑی اور وہاں سے اٹھایا۔ رابیل کی آنکھ بے ساختہ کھلی تھی۔ اس نے گھبرا کر چہرہ اٹھایا اور آس پاس بے یقینی سے دیکھا۔ یہاں نہ معاذ تھا اور نہ وہ کہف۔ اس کا کمرہ خاموشی سے اسے تک رہا تھا۔ اسے اپنے چہرے پر کچھ محسوس ہوا تھا، کچھ گیلا سا۔ چونک کر اپنے رخساروں کو چھوتے اسے احساس ہوا کہ وہ رو رہی تھی۔ اس نے حیرت سے انگلی کے پوروں پر جمے آنسوؤں کے ننھے قطرے کو دیکھا، پھر جلدی سے بالوں کو سمیٹ کر کرسی سے اٹھی۔ اس کا دل بے حد گھبرا رہا تھا، سینہ گھٹ رہا تھا۔ خواب حقیقت سے زیادہ بھاری اور بھیانک ہوا کرتے ہیں۔ اس کا اندازہ اسے پہلے سے ہی ہو چکا تھا۔ وہ واپس پلٹا تو شدید بارش ہو رہی تھی۔ اس نے تھکے قدم اندر کی جانب بڑھائے تو دیکھا وقار خاموشی سے لاؤنج ہی میں براجمان تھے۔ لاؤنج کی ساری بتیاں گل تھیں۔ آج ان بتیوں کو کسی نے روشن نہیں کیا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر خاموشی سے وقار کے ساتھ سے گزر کر آگے بڑھنے لگا تھا کہ ان کی اجنبی سی آواز پر ٹھہر گیا۔ کیا کیا تھا تم نے اس آدمی کے ساتھ؟ وہ اپنی جگہ پر ہی ٹھہر گیا۔ پلٹ کر وقار کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آئے اور اسے اپنی جانب قوت سے پکڑ کر گھمایا۔ اس کی گیلی سی جیکٹ سے پانی کے بہت سے چھینٹے اڑے تھے۔ ماتھے پر بکھرے بال نم تھے۔ اپنے آپ کو حبیبہ کا بیٹا کہتے ہو تم؟ ہاں۔ ایک زناٹے دار چانٹا اس کے رخسار پر پڑا تھا۔ وہ مردہ وجود لیے ہولے سے پیچھے کو لڑ کھڑایا۔ نگاہیں اب بھی جھکی تھیں۔ وقار اس کی بے حسی پر آگے بڑھے، ایک اور تھپڑ اس کے رخسار پر رسید کیا۔ چھوڑ دو رابیل کو ابھی کہ ابھی قابل نہیں ہو تم اس نیک لڑکی کے۔ تم جیسے جانور کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکے گی، وہ مر جائے گی، تھم گٹ جائے گا اس کا تمہارے ساتھ۔ انسان کہتے ہو خود کو تم؟ اسے پوری قوت سے دھکا دیا تو اس کی پشت بری طرح طویل ٹیبل سے جا ٹکرائی تھی۔ پیچھے رکھا کانچ کا شو پیس کرچی کرچی ہو گیا۔ اس نے بے دہانی میں ہاتھ ٹیبل پر رکھا تو بہت سے کانچ ہاتھ میں کھپ گئے۔
تکلیف کا اثر نہ ہونے کا برابر تھا۔ خون کی بہت سی بوندیں اس کی ہتھیلی سے ٹپکنے لگی تھیں۔ شرم آتی ہے مجھے تم جیسے حیوان کو اپنا بیٹا بولتے ہوئے۔ حیرت ہوتی ہے انسان بڑا کیا ہے، میں نے یا جانور؟ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ اس پر گرج رہے تھے۔ پھر تک کر سر دونوں ہاتھوں میں گرائے بے دم سے صوفے پر گر سکے۔ اس کے سفید لب سختی سے آپس میں پیوست تھے۔ سینے میں اڑتی تکلیف بڑھنے لگی تھی۔ اس نے قدم آگے بڑھائے اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ آسمان بری طرح گرج برس رہا تھا۔ اس نے جیبوں میں ہاتھ اڑچے اور سڑک پر گردن جھکائے تھکا ہارا سا چلنے لگا۔ اس کے ذاتے ہی وقار نے جلدی سے اٹھ کر باہر کا دروازہ دیکھا تھا۔ دروازہ کھلا تھا اور ماس جا چکا تھا۔ اسی پل کھلے دروازے سے رابیل اندر داخل ہوئی تھی۔ چھتری تھامے وہ بھاگتی ہوئی اسی طرف آ رہی تھی۔ بارش اس قدر تیزی سے برس رہی تھی کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ تایا، ماز اندر ہے؟ اس نے عجلت میں قریب آ کر پوچھا تھا۔ نہیں، وہ چلا گیا، لیکن کہاں؟ اسے حیرت ہوئی تھی۔ وقار نے کانپتے ہاتھوں سے آنکھیں ڈھک لی، پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ میں نے اسے بہت برا بھلا کہا تو وہ ناراض ہو کر چلا گیا، پتہ نہیں کہاں گیا ہے۔ مجھے نہیں پتہ رابیل۔ اس نے بے چینی سے پلٹ کر دروازے کو دیکھا، پھر جلدی سے تایا کی جانب گھومی۔ آپ پریشان مت ہو تایا، میں جا رہی ہوں اسے ڈھونڈنے، یہی ہوگا کہیں۔ کہاں جانا ہے اس نے؟ آپ اندر جائیں، میں لاتی ہوں اسے۔ بارش کے باعث قدرے بلند آواز سے بول کر وہ جلدی سے پلٹی۔ کھلے گیٹ سے نکلتے ہوئے اس کا دل ایک ہی دعا کر رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہو، اسے کچھ ہو نہ گیا ہو، وہ کہیں چلا نہ گیا ہو۔ سڑک پر اندھا دھند بھاگتے ہوئے وہ رک رک کر لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہر دفعہ وہ اس کے پیچھے آتا تھا، کبھی تو اس سے بھی جانا چاہیے۔ اس نے چھتری سختی سے تھام رکھی تھی اور برستی بارش میں چم چم کرتی سڑک پر اسے وہ چلتا ہوا نظر آ ہی گیا۔ اتنی دور سے بھی وہ اسے پہچان گئی تھی۔ بارش میں بھیگتے ہوئے وہ تھکے قدموں سے سڑک عبور کر رہا تھا۔ بے اختیار اس کے سر پر پڑتی بوچھار تھمی تو اس نے حیرت سے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہاں پر سیاہ چھتری تنی تھی۔ اس نے بے ساختہ اپنے ساتھ نگاہ ڈالی تو رابیل کو دیکھ کر حیران رہ گیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کا سپاٹ بند لوٹ آیا تھا۔ اتنی بارش میں تم باہر کیا کر رہی ہو؟ منع کیا تھا نا میں نے ہیرو بننے سے، لیکن نہیں، تمہیں تو کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ کیوں آئی ہو تم؟ اس نے تیزی سے اس کی بات کاٹی تو رابیل کی زبان رکی۔ حیرت سے چہرہ اس کی جانب موڑا۔ برستی بارش میں سڑک کے کنارے پر وہ دونوں کھڑے تھے۔ سیاہ بائے میں ملبوس لڑکی چھتری تھامے دونوں کو بھیگنے سے بچا رہی تھی، لیکن اس کے مقابل کھڑا لڑکا ساری دنیا سے خفا لگ رہا تھا۔ کیا مطلب کیوں آئی ہوں؟ تمہیں لینے آئی ہوں۔ چلو، بارش بہت تیز ہو رہی ہے اور ٹھنڈ بھی زیادہ ہے، بیمار ہو جاؤ گے تم۔ اس نے اسے کنی سے پکڑ کر اپنے ساتھ چلنے کا کہا، لیکن ماز نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ رابی نے تحیر سے چونک کر سر اٹھایا تھا۔ ماز، تم چلی جاؤ، تیز لہجے میں کہا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ چند پل تو کھڑی رہی، پھر جلدی سے اس کے پیچھے آئی۔ چھتری ایک بار پھر اس کے سر پر تانی، وہ سب سے آنکھیں بند کر کے رک گیا تھا۔ رابیل، میں نے کہا مجھے اکیلا چھوڑ دو اور جاؤ یہاں سے، سمجھ نہیں آتی تمہیں ایک دفعہ کی بات؟ وہ اس پر چیخا تھا، زندگی میں پہلی بار۔ رابیل کی آنکھ سے پتہ نہیں کیسے آنسو ٹوٹ کر گر پڑا۔ تم ایسی کیوں؟ میں ایسا ہی ہوں، سمجھی تم؟ اب جاؤ یہاں سے۔ سرمئی سی سیاہ آنکھوں نے رابیل کو خوفزدہ کیا تھا، لیکن وہ اسے ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ نہیں جاؤں گی۔ کیا کر لو گے تم؟ جی کڑا کر کہا۔ ماز چند پل اسے دیکھتا رہا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا قریبی پارک میں لے آیا۔ وہ اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی۔ پھر بینچ کے قریب لا کر اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ گہرے گہرے سانس لے کر خود پر قابو پانے لگا۔ رابیل لب دبائے بامشکل آنسو روک کے کھڑی تھی۔ کیا چاہتی ہو تم؟ تم میرے ساتھ گھر چلو، بس مجھے یہی چاہیے۔ جانتی ہو کون ہوں میں؟ اس نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر اونچا کیا تھا۔ گیلی آنکھیں اس پر جمائے وہ دان جمائے پوچھ رہا تھا، اس قدر سختی سے کہ رابیل کا نرم دل لرزنے لگا۔ ہاتھ میں پکڑی چھتری لڑک کر ایک جانب ہو گئی۔ حیوان ہوں، لوگ جانور کہتے ہیں مجھے۔ ایسے انسان کی فکر ہے تمہیں؟ بولو، ایسے انسان کی پرواہ کرتی ہو تم؟ اس نے ایک بار پھر اسے جھٹکا دے کر خود سے قریب کیا تھا۔ انسانوں کی زندگیاں تباہ کرتا رہا ہوں میں، ساری زندگی بھی چاہوں تو اس سیاہ گرد سے نہیں نکل سکتا، ساری زندگی اس عذاب سے آزاد نہیں ہو سکتا میں۔ اور تمہیں میری فکر ہے، مرنے دو مجھے۔ ہاں تو مجھے بتاؤ کہ تم نے انسانوں کی زندگیاں کیوں تباہ کی تھی؟ مجھے بتاؤ وہ کیا احساس تھا جس نے تمہیں حیوان بننے پر مجبور کیا؟ مجھے بتاؤ، میں تمہیں جج نہیں کروں گی۔ یوں خود کو تکلیف مت دو ماز، ایسے مت کرو۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ یہ لڑکی آخر کیسے بے بس کر دیتی تھی اسے؟ اس کی آنکھ سے باوجود ضبط کے ایک آنسو لڑکا تھا۔ اس برستی بارش میں بھی رابیل نے اس کی آنکھوں سے گرتا ہوا آنسو پہچان لیا تھا۔
ہولے سے لرزتا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے گیلے چہرے کو صاف کیا۔ کیا کر رہی ہو یہ تم؟ وہ بے بس ہونے لگا تھا۔ رابیل کی آنکھوں سے متواتر آنسو گرنے لگے۔ لوگوں نے تمہیں بہت آنسو دیے ہیں، میں ان آنسو کو سمیٹ رہی ہوں، میں آخر تک انہیں سمیٹنا چاہتی ہوں۔ میں تمہیں تمہارے سیاہ اور سفید کے ساتھ قبول کر چکی ہوں معاذ۔ میرے لیے اور کچھ اہم نہیں، میرے لیے کسی کا کوئی بیان معنی نہیں رکھتا، تمہارے لیے سب کا بیان معنی رکھنا چاہیے رابیل۔ دنیا کی عدالتوں سے بچ بھی گیا تو اس عدالت سے کبھی نہیں بچ سکوں گا جس کا مصنف انصاف کے علاوہ کسی بات کا سودا نہیں کرتا۔ میں تمہاری زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا، چلی جاؤ۔ اس نے اسے نرمی سے چھوڑ دیا تھا، پھر پلٹ گیا۔ رابیل نے چھتری پھینکی اور اس کے پیچھے بھاگی، اس کے جیکٹ کے آستین پکڑ کر اسے اپنی جانب گھمایا۔ کہف کی تاریک دیواروں کے درمیان صرف تم نہیں تھے، میں بھی وہیں موجود تھی۔ اس نے لمحے بھر کو حیرت سے رک کر اسے دیکھا تھا۔ بارش شب کے تھمنے لگی تھی، گو کہ ہلکی ہلکی بوچھار اب بھی جاری تھی، لیکن پچھلا زور ٹوٹ چکا تھا۔ میں جانتی ہوں تم بھی میری طرح اس کہف کا خواب دیکھتے ہو، میں جانتی ہوں تم اس کہف میں خود کو ہمیشہ روتا ہوا دیکھتے ہو، لیکن معاذ کیا تم جانتے ہو کہ آج اس کہف میں تم تنہا نہیں تھے؟ وہ اپنی جگہ ساکت ہوا اس کی بات سن رہا تھا۔ تمہیں کیسے پتا کہ میں اور تم ہمیشہ اس خواب کے بعد روتے ہوئے اٹھتے ہو؟ بولو، کیا نہیں ہے ایسا؟ اس کے لب بد کھلے تھے اور آنکھیں بھی یقینی سے واضح تھیں۔ رابیل کے انکشاف نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا، کیونکہ اپنے اس خواب کے بارے میں اس نے کبھی کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی، یہاں تک کہ بابا سے بھی نہیں۔ آج اس خواب میں بھی تھی معاذ، اور ہم دونوں اس تاریکی کا حصہ تھے، اور اس خواب سے جاگنے کے بعد میں رو رہی تھی۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں اب تمہیں چھوڑ سکتی ہوں؟ برستی بارش اب کے باریک قطروں میں بدل گئی تھی، دو نفوس ساکت ہوئے ایک دوسرے کو تک رہے تھے۔ کہف کی دیواریں آس پاس کھڑی ہونے لگی، مدھم روشنی فضا میں گھلنے لگی، منظر بدلنے لگا تو وہ کہف میں تنہا نہیں تھا، رابیل اس کے کہف کی ساتھی تھی۔ وہ اسے خود سے چاہ کر بھی الگ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کا ساتھ کہیں اوپر طے کیا گیا تھا، یہ اس کے بس سے باہر کی بات تھی۔ وہ لڑکی تو اس کی تاریک خوابوں کا حصہ بنتی جا رہی تھی، کیا اب وہ اسے خود سے جدا کر سکتا تھا؟ آسمان سے برستی بارش میں وہ دونوں اب تک کھڑے تھے، خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے اسے خود سے دور کرتا؟ لب سمٹ گئے تھے، صرف کہف کی دیواریں بول رہی تھی۔ ادھورا خواب پورا ہونے لگا تھا، مدھم روشنی بگڑنے لگی تھی۔ ایک اپنا سب کچھ گنوا کر اس کہف میں پناہ لیے ہوئے تھا، تو دوسرا اپنے سب کچھ لوٹنے سے بچانے کے لیے اس کی پناہ میں تھا۔ اور اب تو یہ رب ہی جانتا تھا کہ ان کا ساتھ اس طویل کہف تک تھا یا پھر اس کہف سے باہر کی زندگی تک، کیونکہ جانتے ہیں کیا نیند پوری ہونے کے بعد نوجوان کچھ لمحات تک زندہ رہے، اور پھر جب نشانی مکمل ہو گئی، حجت کا تمام ہو گیا، اس کے بعد وہ دوبارہ اپنی نیند سے کبھی نہیں اٹھے۔ کون جانے کہ یہ نفوس بھی کہف تک زندہ رہنے والے تھے، لیکن کون جانے موت اور زندگی کے فیصلے کرنے والا تو وہ رب ذوالجلال تھا، انہیں بھی اسی کے فیصلوں تک زندہ رہنا تھا۔ 3 سال قبل اس نے تاریک سی طویل راکداری بنا چاپ پیدا کیے، عبور کی اور تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ اس راکداری کے آخری سرے پر ہی سے سلطان مل گیا تھا، اس کے بڑھتے قدم بے ساختہ رکے تھے، اس سے سلطان سے سامنا ہو جانے کی امید نہیں تھی۔ سلطان جو شاید اس کا انتظار کر رہا تھا، ٹھنڈی آنکھوں سے اس کے وجود کو دیکھا، چہرے پر چڑھا سیاہ ماسک، چہرے کو ڈھانپتی سیاہی کیپ، ہاتھوں میں دستانے اور سیاہ جیکٹ اور جین سے ڈھکا سراپا، یہ اس کا محسوس ہو گیا تھا، اور اس حلیے کے پیچھے کی کہانی اکثر سلطان کو معلوم ہو جایا کرتی تھی۔ کام ہو گیا، اس نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا، اسے اندازہ نہیں تھا وہ اسے اتنی جلدی سر سے پکڑ لے گا، لیکن اگلے ہی لمحے کسی بھی قسم کی نفی کے بجائے اس نے محض سر اس بات میں ہلا کر چہرے سے ماسک اتارا تھا۔ مطمئن ہو؟ اس سب کو کرنے کے بعد وہ سوال بلا شبہ بہت یک تھا، اس کی ریڑھ کی ہڈی لمحے بھر کو چٹکی تھی۔ اگر مطمئن نہ ہوتا تو کبھی یہ قدم نہیں اٹھاتا میں، تازہ انتقام لے کر آئے ہونا، اسی لیے جلتی نفس پر چند لمحوں کے لیے اطمینان کی بارش برستی رہے گی، کچھ عرصے بعد جب یہ بارش گرم ابلتے لاوے میں بدلے گی نماز، تب تمہیں سلطان بہت یاد آئے گا۔ اس نے ہر جذبے سے آری آنکھیں اس کے نیم روشن چہرے پر جمائی تھی۔ اپنی ماں کا انتقام دیا ہے میں نے، تمہیں لگتا ہے کبھی یہ بات مجھے تکلیف میں مبتلا کرے گی؟ انتقام اور بدلہ سکون نہیں دیا کرتے، بلکہ انسان کے اندر گرتے آنسوؤں کو خشک کر دیتے ہیں۔ تم بھی کچھ عرصے بعد بنجر ہو جاؤ گے، میں تمہارے عمل کی مزاحمت نہیں کر رہا، شاید تمہاری جگہ میں ہوتا تو اس کے 1000 ٹکڑے کرتا، لیکن میں صرف تمہیں اس حقیقت کا آئینہ دکھا رہا ہوں جس سے جلد ہی سامنا ہونے والا ہے تمہارا۔ وہ کہہ کر پلٹا تو معاذ نے تیزی سے قدم اس کے پیچھے بڑھائے۔
کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خود کو اس اذیت کے لیے تیار رکھو۔ میں ہر اذیت کے لیے تیار ہوں۔ اس کی سرد آواز سلطان کو سنائی دی تو وہ لمحے بھر کو مسکرایا، پھر اس کے کندھے پر اپنائیت سے اپنا ہاتھ رکھا۔ معاذ نے بری طرح اس کا ہاتھ جھٹکا تھا، لیکن سلطان کو کوئی فرق نہ پڑا۔ اسے معاذ کے ایسے رویے کی عادت تھی۔ ہمیں اندھیرا جمع کرتے ہوئے اندازہ نہیں ہوتا لڑکے کہ ایک دن ہمیں انہی اندھیروں میں زندہ رہنا ہوگا، انہی اندھیروں میں سانس لے کر خود کی زندگی باقی رکھنی ہوگی۔ تم بھی اپنے لیے اندھیرے جمع کر رہے ہو۔ میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ ان اندھیروں میں زندہ رہنے کی ہمت بھی برقرار رکھنا۔ اور اگر وہ ٹھہرا، معاذ نے سرمئی آنکھیں اس پر اٹھائی تھیں، اگر ان اندھیروں کے ساتھ زندہ نہ رہ سکو تو کبھی انہیں اکٹھا کرنے کی غلطی مت کرنا۔ مجھے کبھی افسوس نہیں ہوگا۔ میں اپنی ماں کو اس دن منہ دکھانے کے قابل ہوں گا۔ میں انہیں بتا سکوں گا کہ میں نے بھولا نہیں تھا۔ میں نے انہیں زندگی کی ہر گزرتی گھڑی میں یاد کیا تھا۔ میں نے کبھی بھلا نہیں سکا۔ میں اپنی عزت رکھنا چاہتا ہوں ان کے سامنے اس دن۔ بولتے بولتے اس کی حلق میں کچھ چھٹکا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اپنی ماں کو یاد رکھو، لیکن اس سب میں خود کو نہ بھلا دینا۔ خود کو وہ نہ بنا دینا کہ تمہاری ماں تمہیں اس بڑے دن میں پہچان ہی نہ سکے۔ ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا معاذ، انسان کے اعمال کے ساتھ ہی اس کی زندگی جڑی ہوتی ہے۔ تم جتنے گناہ کرتے جاؤ گے، تمہارے وجود کا ایک حصہ اسی گناہ کے ساتھ مردہ ہو جائے گا، جیسے ابھی اس نے آگے بڑھ کر اس کے دل پر انگلی رکھ کر بجھائی تھی۔ ابھی تمہیں اپنی یہ جگہ خالی لگتی ہے، کل کو سارا وجود خالی لگنے لگے گا۔ خود کو تم نے کیا بنانا ہے، یہ تم خود طے کرو گے۔ میں نے کئی سالوں پہلے تمہیں یہاں سے کیوں بھیج دیا تھا، جانتے ہو؟ صرف اسی لیے کہ مجھے پتہ تھا تم خطرناک ہو، تمہاری رگوں میں یادیں زہر بن کر گردش کرتی ہیں۔ میں اگر تمہیں یہاں رہ کر ڈھیل دیتا تو آج تم خود کو پہچان بھی نہ سکتے، لیکن میں ایسا نہیں کر سکا۔ خود کو ضائع مت کرو اور چلے جاؤ اس دنیا سے۔ اس نے ہولی سے اس کا کندھا تھپکا اور آگے بڑھ گیا، لیکن معاذ وہ اپنی جگہ ہی ٹھہر سا گیا تھا۔ انسان کی بیٹھک اس کا عکس ہوتی ہے۔ اسے ابھی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کیا بنتا جا رہا ہے۔ اس نے پلٹ کر کمرے کے واش روم کا دروازہ کھولا اور سامنے لگے آئینے میں چند پل کے لیے خود کا عکس دیکھے گیا۔ یہ اس رات کی بات تھی جب اس نے ارشد کے جسم کو ناکارہ کیا تھا۔ وہ اب اس جگہ بہت کم آیا کرتا تھا، لیکن چونکہ یہاں پر کام کرتے کچھ لوگ اس کے ساتھ ملوث تھے تو اسے یہاں کا رخ کرنا ہی پڑا تھا۔ کیپ سر سے اتار کر اس نے ایک طرف رکھی اور پھر جھک کر نل کے سے ابلتی دھار کو ہتھیلی کے پیالے میں جمع کر کے زور سے منہ پر چھینکے مارے۔ بہت دفعہ اپنا چہرہ دھونے کے بعد بھی اسے وہ چہرہ مکروہ لگا تھا۔ چھپ کر بیسن کا کنارہ تھامتے اس کے ہاتھ ہولے سے لرز رہے تھے۔ ماتھے پر گرے بال ہلکے نم معلوم ہوتے تھے، لیکن وہ خود بے حد سرد لگ رہا تھا، سیاہ اور سرد۔ کچھ لمحوں کے لیے خود کو حالی حالی سا دیکھنے کے بعد وہ سیدھا ہوا، اپنی پشت واش روم کی دیوار سے لگائی اور پھر آہستہ سے اکڑو بیٹھ گیا۔ خاموشی سے سر گھٹنوں پر رکھ لیا، ویران آنکھیں اور کھنڈر وجود لیے وہ اپنی آج کی زندگی کی آخری متاع بھی لٹا آیا تھا۔ شاید سلطان ٹھیک کہتا تھا، انسان کے اعمال کے ساتھ ہی اس کی زندگی جڑی ہوتی ہے۔ جیسے جیسے اس کے گناہ بڑھتے جاتے ہیں، اس کی وجود کا ایک ایک حصہ ان سب کے ساتھ ہی مردہ ہونے لگتا ہے۔ شاید وہ کہیں اندر سے مردہ ہو رہا تھا، کھوکھلا ہو رہا تھا۔ اس نے سر تھک کر دیوار سے لگایا۔ آنکھیں جو کچھ لمحے پہلے تک گہری سیاہی کے زیر اثر تھیں، اب اپنی ازلی سرمئی سے رنگ میں ڈھلی نظر آ رہی تھی۔ ماں، اس نے ہولے سے پکارا، اتنی ہلکی آواز کہ اسے خود کی آواز سنائی نہ دی۔ پیچھے کمرہ تاریک تھا اور واش روم میں روشن مدھم زرد سی روشنی ماحول کو مزید خاموش بنا رہی تھی۔ میں آپ کو بہت یاد کرتا ہوں ماں، مجھے آپ بہت یاد آتی ہیں۔ اس کی آنکھ سے آنسو پھسلا، ضبط کے باعث بصارت گلابی پڑنے لگی تھی۔ میں خود سے نفرت کرنے لگا ہوں، مجھے خود سے گھن آنے لگی ہے۔ مجھے بس ایک بار کہہ دیں کہ میں آپ کا اچھا بیٹا ہوں۔ اس نے بازو آنکھوں پر رکھ کر خود کو رونے سے روکا تھا۔ دل میں جمع ہوتا گھٹن زدہ سا اندھیرا اسے سانس لینے میں دشواری دینے لگا تھا۔ میں روز رات کو اس غار میں خود کو روتا ہوا دیکھتا ہوں۔ مجھے اس غار کی تکلیف سے اب تک خوف آتا ہے ماں، میں بہت اکیلا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ میں کیا بنتا جا رہا ہوں۔ اس نے گہرا سانس لے کر سر ایک بار پھر سے دیوار سے ٹکایا تھا۔ پلکوں پر بہت سے قطرے ٹھہرے ہوئے تھے اور سانسیں ناہموار تھیں۔ مجھے لگتا ہے میں شیطان بنتا جا رہا ہوں ماں، آپ کا معاذ اب شیطان بن رہا ہے۔ میرے اندر کی آگ نے مجھے راکھ کر دیا، میرے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا۔ میں تاریک ہوتا جا رہا ہوں، میں برف بنتا جا رہا ہوں ماں۔ دل بہت بھاری ہو رہا تھا، یوں لگتا تھا کہ بوجھ سے پھٹ جائے گا۔ ادھر زخم تکلیف دینے لگے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے آنکھیں رگڑی اور آہستہ سے اٹھ کھڑا ہوا، چہرے پر ماسک چڑھایا، سر پر کیپ پہنی اور ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا۔ لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اپنے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے تھے، کیونکہ خود کو مزید آئینے میں دیکھنے کا مطلب تھا
خود سے مزید نفرت، اور نفرت جو کہ اب اس کے لہو کے ساتھ بہنے لگی تھی۔ وہ اب تک ساکت ہوا اس سیاہ بائے میں لپٹی لڑکی کو بے یقینی سے تک رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ یوں اس کے خواب کا حصہ بن جائے گی۔ رابیل نے آگے بڑھ کر اس کی جیکٹ کے آستین تھامی اور اسے اپنے ساتھ لیے آگے بڑھ گئی۔ وہ اس قدر ششدر تھا کہ کوئی رد عمل ہی نہ دے سکے۔ خاموشی سے اس کے ساتھ کھنچتا چلا گیا۔ اپنی گیری چھتری اٹھا کر اس نے دونوں کے سر پر تانی، پھر پلٹ کر ہپا نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں ہم دونوں کو بارش سے بچا رہی تھی، لیکن تم لائق ہی نہیں ہو انسانیت کے۔ ٹھیک کرتے ہیں تایا تمہارے ساتھ، جو کھینچ کر رکھتے ہیں تمہیں۔ مطلب کوئی طریقہ ہوتا ہے کسی بات کا، لیکن نہیں، تمہیں ابھی بھی بچوں کی طرح بنیادی باتیں سمجھانی پڑتی ہیں، یعنی کہ حد ہو گئی ہے۔ رابیل چپ کرو بالکل، اور میری بات کان کھول کر سنو۔ وہ 2 قدم مزید قریب آئی تھی، اس کی آنکھوں میں اپنی کتھئی غصہ سی آنکھیں گاڑی۔ آئندہ اگر تم نے مجھ پر غصہ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر اور سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ جب چاہو گے خود کو تکلیف دے دو گے، اور جب چاہو گے خود کو کسی بھی طرح ٹریٹ کر لو گے۔ معاذ شرابی، تم اب صرف اور تمہارے نہیں ہو، تم اب میرے بھی ہو۔ وہ آنکھیں پھیلائے سے تیز تیز بولتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ آئیبرو اکٹھے کیے وہ جس ہفکی سے بول رہی تھی، معاذ کے کندھوں سے بہت سا بوجھ سڑکنے لگا تھا۔ اب گھر چلو انسانوں کی طرح۔ اور یہ ہاتھ کو کیا کیا ہے؟ یا اللہ، میں کیا کروں اس لڑکے کا؟ جب دیکھو خود کو زخمی کر لیتا ہے۔ اس پر ایک خوف زدہ سی نگاہ ڈال کر اس نے اس کے آستین مضبوطی سے تھامے اور اپنے ساتھ لیے آگے بڑھنے لگی۔ سارے راستے وہ اسے ڈانٹتی رہی تھی، اور معاذ خاموشی سے اس کی ڈانٹ سنتا رہا تھا۔ کیا کوئی اور راستہ تھا اس کے پاس رابیل کی ڈانٹ سے بچنے کا؟ اوہو! گھر آ کر اس نے اسے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا اور خود تایا کی جانب چلی آئی۔ وہ اپنے کمرے میں راکنگ چیئر پر بے چینی سے جھول رہے تھے۔ تایا، وہ معاذ گھر آ گیا ہے۔ انہوں نے حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھا تھا، پھر ہولے سے مسکرا دی۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنا چہرہ دوبارہ سے پھیر چکے تھے۔ یہ اس بات کی جانب اشارہ تھا کہ وہ بھی اس سے نہیں ملنا چاہتے۔ باہر ٹیبل پر فرسٹ ایڈ باکس رکھا ہے رابیل، اس کا ہاتھ زخمی ہے، خیال رکھنا اس کا۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا اور دروازہ بند کرتی پلٹ گئی۔ باہر آ کر پہلے فرسٹ ایڈ باکس تلاشا، پھر وہ ساتھ لیے معاذ کے کمرے میں چلی آئی۔ دروازہ کھلا رہنے دیا، جانے کیوں دروازہ بند کرنا عجیب لگ رہا تھا۔ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اپنے ساتھ ساتھ میرے کپڑے بھی بھگا دیے تم نے، بدتمیز۔ تب کر اپنی گیلی ابائی کو دیکھا تھا اس نے۔ معاذ جو خاموشی سے صوفے پر بیٹھا تھا، گہرا سانس لے کر اسے دیکھا۔ اب میرے پاس صرف میرے کپڑے ہیں، اگر پہننے ہیں تو پہن لو، مجھے اب مزید مت ڈانٹو۔ تم کب سے مجھ پر غصہ ہو رہی ہو؟ اور اب وہ بالکل بھی صبح والا معاذ نہیں لگ رہا تھا، اب وہ بہت معصوم سا بچہ لگ رہا تھا۔ تم لائق ہو اسی ڈانٹ اور غصے کے۔ معاذ نے اسے ہپا نگاہوں سے دیکھا، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر الماری سے اس کے لیے کپڑے نکالنے لگا۔ وہ اب کے غصے میں نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اب کہ وہ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ رابیل نے گہرا سانس لے کر اسے دیکھتے سر ہلایا تھا، جانے کب سے وہ اپنے اندر یہ سب جی رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک جینز اور سفید ٹی شرٹ لیے وہ اس کی جانب پلٹا تو رابیل نے اسے جھپٹ کر کپڑے لیے۔ اس نے بے اختیار ہی ڈر کر ہاتھ پیچھے کیے تھے، پھر جھڑجھڑی لے کر خود بھی کپڑے بدلنے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واش روم سے نکلی تو معاذ صوفے پر بیٹھا اپنے بالوں کو تولیے سے رگڑ رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر بے ساختہ سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر جلدی سے مسکراہٹ چھپانے کے لیے چہرہ پھیر لیا۔ رابیل اس کے کپڑوں میں بھالو لگ رہی تھی۔ لمبی جینز کو ٹخنوں سے موڑے، ڈھیلی سی سفید ٹی شرٹ پہنے جو کہ گھٹنوں سے ذرا اوپر تھی۔ ہنسو مت، اب سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اس کے ایسے رد عمل پر اسے اور تیش چڑھا رہا تھا۔ دوپٹہ نہ ہونے کے باعث اس نے تولیہ کندھوں پر پھیلا کر لے رکھا تھا۔ چند پل تو سمجھ ہی نہ آیا کہ کیا کرے، لیکن پھر معاذ خود ہی اٹھ گیا، الماری کھول کر اندر کچھ تلاشنے لگا۔ تھوڑی سی جدوجہد کے بعد اسے اس کی مطلوبہ شے مل ہی گئی تھی۔ الماری کا پٹ بند کرتے دوسرے ہاتھ سے اس نے رابیل کو سفید ململ کا دوپٹہ دیا تو اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کس کا دوپٹہ ہے یہ؟ ماں کا۔ اس نے ایک بار پھر سے بال تولیے سے رگڑے اور پلٹ گیا۔ اس نے گہرا سانس لے کر دوپٹے کو شانوں پر پھیلایا اور پھر بالوں کو انگلیوں سے آزاد کر کے شانوں پر ہی کھلے رہنے دیا۔ ہاتھ دکھاؤ اپنا۔ میں ٹھیک ہوں رابیل، پلیز، اس نے بہت بیزار ہو کر کہا تو رابی نے بے ساختہ ہی لب بینچے، آئیبرو تان کر اسے دیکھا۔ میرا دماغ مزید مت خراب کرو، تمہیں نہیں لگتا کہ تم مجھ پر کچھ زیادہ ہی غصہ ہو رہی ہو؟ جی بالکل، میں آپ پر غصہ ہو رہی ہوں کیونکہ آپ اسی لائق ہیں۔ جٹھائی کے ساتھ اس کے برابر میں بیٹھی اور پھر اس کا زخمی ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دیکھا۔ ہتھیلی پر بہت گہرا سے زخم آیا تھا، یوں جیسے کوئی کانچ بہت گہرائی سے گوشت میں پیوست ہوا تھا۔ اس نے لمحے بھر کو آنکھیں اٹھا کر اسے افسوس سے دیکھا تھا۔ کتنے ظالم ہو تم، ہمیشہ خود کو زخم دیتے ہو۔
سو تو ہے، جبھی تم سے کہا تھا کہ چلی جاؤ، نہیں تو کون جانے کہ تم بھی اس سب کا نشانہ بن جاؤ۔ اس نے آرام سے کہہ کر اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالا تھا۔ تو تم کس لیے ہو؟ اگر مجھے کوئی بھی ظلم و زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کرے گا تو کیا بچ جائے گا تم سے؟ مجھے تم بچاؤ گے؟ میری حفاظت تمہارے ذمہ ہے اور تمہارے زخموں کا مرہم میرے ذمہ ہے۔ اس نے نرمی سے کہہ کر اس کا ہاتھ ایک بار پھر سے اپنے ہاتھ میں لیا تھا، پھر ساتھ رکھا فرسٹ ایڈ باکس کھول کر اندر سے دوائی نکالی، روئی سے پہلے جمع خون صاف کیا اور پھر بہت احتیاط سے زخم پر مرہم لگانے لگی۔ وہ خاموشی سے اسے یہ سب کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے رابیل۔ اس کی بات پر اس نے چہرہ اٹھائے اسے دیکھا تھا۔ قطعی آنکھوں میں جمی نرمی دیکھ کر ماس پگھلنے لگا تھا۔ اسے اتنی نرمی کی عادت نہیں تھی۔ سوچنا بھی مت کہ میرے علاوہ کوئی دوسری یہ کام کرے گی۔ اگر ایسا کچھ بھی ہوا تو جان لے لوں گی تمہاری۔ اس کی دھمکی سن کر وہ بے ساختہ ہنس دیا تھا۔ ماتھے پر گرے بال ہلکے ہلکے سے خشک ہونے لگے تھے۔ کبھی کسی کو اتنی اجازت نہیں دی میں نے کہ کوئی یوں اس طرح میرا ہاتھ پکڑ کر میرے زخم پر مرہم لگائے۔ مجھے نہیں پسند کہ لوگ میرے جسم کو ہاتھ لگائیں۔ ہمیشہ اپنے زخموں کو یا تو خود صاف کیا یا پھر کبھی تو یوں ہی ادھڑا رہنے دیا۔ کیا فرق پڑتا ہے ویسے بھی؟ لاپرواہی سے کہہ کر سر جھٹکا تو اس نے بے یقینی سے سر اٹھا کر اس کے ظالم تبصرے پر اسے دیکھا۔ تم مجھے ہمیشہ حیران کرتے ہو، کیوں خود کے ساتھ نرمی سے نہیں چلتے تم؟ اس سب میں تمہاری غلطی کہیں بھی نہیں تھی ماس، تم شروع سے ہی معصوم ہو۔ رابیل عابد، ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا، مات سب کچھ ہو سکتا ہے مگر معصوم کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں معصوم نہیں ہوں، اور جو لوگ مجھے معصوم سمجھنے کی غلطی کرتے ہیں بہت جلد ہی اپنی غلطی پر کب افسوس بھی ملنے لگتے ہیں۔ اسی لیے تم بھی سمجھ لو کہ میں معصوم نہیں ہوں، میں خطرناک ہوں۔ اس نے آخری لفظ بہت دھیمی سی سرد آواز میں کہے تھے۔ رابیل کے جسم میں لمحے بھر کو لہر سی دوڑ گئی تھی، کیونکہ اس کی سرمئی آنکھیں سے ایک لمحے میں بہت تیزی سے سیاہ ہوئی تھی۔ تم مجھے ڈرا رہے ہو؟ اس کے کہنے پر اس نے چہرہ اس کی جانب پھیرا، لیکن وہ گردن جھکائے اب زخم پر پٹی باندھ رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر اس کے چہرے پر آتی لٹ کان کے پیچھے اڑسی۔ اس کی انگلی کے پوروں نے بے حد نرمی سے اس کے رخسار کو چھوا تھا۔ رابیل نے تیزی سے پلکیں چپکائی تھی، لیکن نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھنے کی غلطی وہ نہیں کر سکتی تھی۔ تم کیوں ڈر رہی ہو؟ وہ اب اسے دیکھتا بہت نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ یہ کیسے کر لیتے ہو تم؟ کیا یہی پل میں تمہاری آنکھیں سرمئی اور پل میں سیاہ ہو جاتی ہیں؟ کبھی اتنے نرم ہو جاتے ہو کہ میں تمہیں پہچان ہی نہیں پاتی، اور کبھی اتنے سرد ہو جاتے ہو کہ ماس ہی نہیں لگتے۔ کیسے کرتے ہو یہ تم؟ ایک وقت کتنی زندگیاں گزار رہی ہو، ایک ہی وقت میں کتنے انسان سانس لے رہے ہیں تمہارے اندر۔ اس کی الجھن پر وہ بہت اداسی سے مسکرایا تھا، تھکن زدہ سا۔ تو مجھے ڈیزرو نہیں کرتی رابیل، ٹھیک کہتے ہیں سب، تمہارا میرا ساتھ گزارنا مشکل ہے۔ کیوں مشکل ہے گزارا؟ اسے اس کی بات بہت ناگوار گزری تھی۔ چہرہ اٹھا کر ہفکی سے کہا تو وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ تم بہت اچھی ہو، میرے جیسے حیوان کے ساتھ کیسے رہو گی تم؟ کس نے کہا تم حیوان ہو؟ اس کا ہاتھ اب تک رابیل کے ہاتھ میں تھا۔ بہت سنجیدہ نگاہیں ماس پر جمائے اس نے استفسار کیا تھا۔ جتنے لوگ جانتے ہیں وہ سب یہی کہتے ہیں، بلکہ اب تو میں خود بھی حیوان کہتا ہوں۔ صاف گوئی سے بتاتے ہوئے اس نے یوں ہی سر کے پیچھے ہاتھ پھیرا تھا۔ کبھی کسی کے سامنے خود کے متعلق بات نہیں کی تھی، تو اب بات کرتے ہوئے عجیب لگ رہا تھا، لیکن وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ اصل میں تھا کیا۔ وہ اس پیاری سی لڑکی کو کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، وہ اسے ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے کسی اور کے بارے میں نہیں پتا، لیکن جتنے عرصے تم میرے ارد گرد رہے ہو، اس سارے عرصے میں نے تمہیں انتہائی بے زر سا انسان پایا ہے۔ تم بلا وجہ کسی پر اپنا غصہ نہیں اتارتے، تم بغیر کسی وجہ کے کسی کے پیچھے بات نہیں کرتے، تم اپنے سامنے ہوتے ظلم کو برداشت نہیں کرتے، تم جرأت سے آگے بڑھ کر سامنے والے کا منہ توڑ دیتے ہو۔ مجھے بتاؤ، کہاں سے حیوان ہو تم؟ یہ سب تو انسان ہونے کی علامات ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ بے حد مضبوطی سے کہہ رہی تھی، اتنے وثوق سے کہ ماز لمحے بھر کو ساکت ہوا تھا۔ اسے کبھی کسی نے اتنے وثوق سے اس کے انسان ہونے کا یقین نہیں دلایا تھا۔ یہ صرف رابیل ہی تھی، یہ صرف رابیل ہی کر سکتی تھی۔ ہاں، وہی جو جانتی تھی کہ تاریخ کہف کی اذیت کیا اذیت ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے تمہاری حیوانیت بھگتی ہے وہ لائق تھے اس سب کے۔ ہر عمل کے پیچھے وجہ ہوتی ہے ماس، بلا وجہ کبھی کچھ نہیں ہوتا۔ تم نے جو کچھ بھی کیا تم اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہو، کیا نہیں کر سکتے؟ اس کے پوچھنے پر اس نے میکان کے انداز میں سر ہلایا تھا۔ جس نے جو کیا ہوتا ہے وہ اس پر ضرور پلٹتا ہے، جیسے انہوں نے جو کیا وہ تمہارے ذریعے اللہ نے ان پر الٹا دیا۔ یہ سب ایسے ہی ہونا تھا، ان سب کو ایسے ہی انجام تک پہنچنا تھا۔ اب گزرے اوقات کے باعث خود کو سوچ سوچ کر مزید عذاب کا شکار کرنا عقل مندی نہیں، بے وقوفی گردانی جاتی ہے۔ اسی لیے تم بھی
اس نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر گرتے بال بکھیرے تھے۔ تم بھی اب اس گلٹ سے نکل آؤ، کیونکہ میری قرآن کی تازہ کہتی ہیں کہ کوئی گناہ ایسا نہیں جو سچی توبہ کے پانی سے دھل نہ سکے۔ وہ چند لمحوں کے لیے اسے دنیا کی نہیں لگ رہی تھی، یوں لگ رہا تھا گویا وہ آسمان سے اتری کوئی پاکیزہ سی مخلوق ہو، صاف شفاف اور معصوم۔ اسے یہ لڑکی کیسے مل سکتی تھی؟ لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اسے مل گئی تھی، اور اب جب وہ اسے مل گئی تھی تو وہ اسے اس لمحے میں کھونے سے خوفزدہ ہوا تھا۔ کہاں سے سیکھی ہیں تم نے ایسی باتیں؟ وہ جو اس کا ہاتھ احتیاط سے اس کی گود میں رکھ کر فرسٹ ایڈ باکس کو بند کر رہی تھی، اس کے سوال پر نہ سمجھی سے اس کی جانب گردن گھمائی۔ مطلب کون سی بات ہے؟ تم کیسے تھوڑے سے لفظوں سے مردہ وجود کو زندگی دے دیتی ہو؟ تم یہ کیسے کر لیتی ہو؟ اور اس کا سوال سمجھ کر وہ بے ساختہ ہنس پڑی تھی، پھر کتھئی آنکھوں میں جہاں بھر کی شرارت سمیٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ قرآن پڑھنے والے کبھی بھی امید سے خالی نہیں ہوتے۔ میں نے قرآن کے الفاظ سے مردہ ارواح کی آبیاری ہوتے دیکھی ہے، اور جہاں تک بات رہی میری تو معاذ احمد، وہ ہولے سے اس کی جانب جھکی، ساتھ ساتھ لب بھی دبا رکھے تھے۔ میں ہمیشہ سے اتنی ہی اچھی، پیاری اور معصوم سی لڑکی ہوں، اس لیے اپنے آپ کو اذیت دینا بند کرو اور شرافت سے مجھے اچھے سے ٹریٹ کرو۔ بیویوں والا پروٹوکول دو، میرے لیے لوگوں کو مارو پیٹو، پھر دیکھنا کتنی جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے تم۔ لیکن خبردار، جو اب تم نے خود کو زخمی کیا ہے تو اگر اب کچھ بھی ایسا ویسا کیا نا تو پھر دیکھنا رابع عابد کیا کرتی ہے تمہارے ساتھ۔ ساتھ ہی بچوں کی طرح دونوں آنکھیں زور سے میچ کر کھولی تو وہ اس کی حرکت کرنا چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ کیا کرو گی پھر؟ آج بتا ہی دو، اس نے بھی مسکراہٹ روک کر پوچھا تھا۔ تو میں تمہیں بہت ماروں گی، سمجھے؟ اور وہ اس کے جواب پر گردن جھکا کر ہنس دیا تھا۔ اپنی جسامت دیکھو پہلے، پھر مجھے مارنا۔ اتنی سی ہو تم، میرے سامنے تو اتنی سی لگتی ہو، کھڑے ہو کر مارنے کی کوشش کرو گی تو میرے چہرے تک ہاتھ پہنچنا بھی مشکل ہی ہے۔ اس کے چھوٹے قد پر مزے سے چوٹ کرتا ہوا ایک بار پھر سے رابعل کی گھوری کا شکار ہو رہا تھا۔ اس نے اس کے زخمی ہاتھ کو زور سے پکڑ کر گود میں پٹھا۔ اس کی کڑا بے ساختہ نکلی تھی۔ کیا ہو گیا؟ اگر میں کھڑے ہو کر نہیں مار سکتی تو بیٹھ کر تو میں تمہارے برابر آتی ہوں نا، اور میرا قد اتنا بھی چھوٹا نہیں ہے، تمہارا قد ضرورت سے زیادہ لمبا ہے۔ سوکھتے بالوں کو اس نے کوفت سے سمیٹا تھا۔ جانے کون لڑکیاں تھیں جنہیں بال کھود کر سکون مل جاتا تھا؟ ایسے تو چہرے پر آتے بالوں سے شدید قسم کی الجھن ہوتی تھی۔ ظاہر ہے اب اس چٹکو سے بالو کو کچھ تو چاہیے نا اپنے قد کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، پھر بھلے ہی وہ میرا دراز قد کیوں نہ ہو۔ کیا اس نے رابعل کو چٹکو سا بالو کہا تھا؟ اس نے تب کر اسے دیکھا۔ ماس، مجھے غصہ مت دلاؤ، پتہ ہے جب تم سے نہیں ملی تھی نا تب مشہور تھی میں اپنے پیشنس اور بردباری میں، اور ایک تم ہو، جب بھی تمہارے ساتھ بیٹھتی ہوں تمہاری یہ جلی کٹی باتوں سے میرا پارا 7ویں آسمان پر چلا جاتا ہے۔ اب کہ وہ بالوں کو جوڑے میں لپیٹ کر چہرے کے گرد سفید دوپٹہ لپیٹ رہی تھی، اس نے مسکرا کر اس کا سرخ چہرہ دیکھا۔ جانے کیوں اسے تنگ کر کے بہت مزہ آتا تھا، شاید اس کا چہرہ غصے میں مزید گلابی ہو کر ماس کو مزہ دیا کرتا تھا۔ نماز پڑھی تم نے؟ کچھ لمحوں بعد رابعل کی آواز اس نے چہرہ پھیر کر اسے دیکھا تھا، پھر بنا جھجک سر نفی میں ہلایا۔ اس نے مسکراتی نرم نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ پڑھنی ہے نماز؟ ایک بار پھر آہستہ سے سر اس بات میں ہلایا تو رابعل اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو نماز پڑھتے ہیں، عشاء کا وقت ہو گیا اور پھر مجھے گھر بھی جانا ہے، میں چھوڑ دوں گا تمہیں گھر۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی اٹھا تھا، اور اب کہ ان کی جسامت کا فرق بہت واضح تھا، وہ اس سے واقعی لمبا تھا۔ رابعل اس کے کندھے سے بھی نیچے آتی تھی۔ بالکل بھی نہیں، آپ زخمی ہیں اور تھکے ہوئے بھی، تو انتہائی شرافت کے ساتھ گھر میں آرام کریں گے۔ میں شیزا کو کال کر دوں گی، وہ مجھے لینے آ جائے گی اور ساتھ میرا عبایا بھی لے آئے گی۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، یہ ڈانٹتے وقت تم سے آپ پر کیوں آ جاتی ہو؟ اس کے نہ سمجھی سے پوچھنے پر بے ساختہ ہنستی تھی، پھر چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس سمے سے شدت سے احساس ہوا تھا اپنے چھوٹے قد کا۔ بابا سے سیکھا ہے میں نے یہ، وہ بھی جب شدید غصے میں ہوتے ہیں تو تم سے آپ پر سوئچ ہو جاتے ہیں۔ میں نے بھی ان سے اس بات کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ ایسا کہنے سے انسان کی زبان کا کڑوا بول بھی میٹھا لگنے لگتا ہے، آگے والے کو تکلیف کم ہوتی ہے۔ تب سے میں بھی ایسا ہی کرتی ہوں۔ زبان کی احتیاط بہت ضروری ہے، اگر اس کے ساتھ احتیاط نہیں کی جائے تو زندگی بھر کے زخم ساتھ رہ کر تکلیف دینے لگتے ہیں۔ آگے بڑھ کر سائڈ ٹیبل سے جائے نماز اٹھا کر ڈالتے اس نے اپنی بات مکمل کی تھی۔ اس نے بھی اس کے پیچھے گہرا سانس لیا اور ساتھ ہی جائے نماز بچھا لی۔ اب کہ وہ دونوں اپنی اپنی نماز میں مشغول دکھ رہے تھے، ایک جانب چھوٹا سا بھالو گردن جھکائے اللہ کے حضور پیش تھا، تو دوسرا سنجیدہ چہرہ لیے اپنے تمام تر کمزوریوں کے ساتھ اس کے سامنے گردن جھکائے کھڑا تھا۔
ان کے یوں ساتھ نماز پڑھنے پر تاریک سے کہف میں وہ گل ہوتی روشنی تحلیل ہونے لگی تھی، وہ روشنی جسے بچانے کے لیے رابل کے پیر بہت زخمی ہوئے تھے، وہ روشنی ان کی عبادت سے پھسل رہی تھی، پھیل رہی تھی، بڑھ رہی تھی، جس سے وہ دونوں ہی اکثر بے خبر تھے۔ اس نے گردن پر آئے زخم پر بندی پٹی کو ہاتھ سے چوبا تھا، درد کی ہلکی سی ٹیس اٹھی تھی، پھر پلٹ کر زخمی نگاہوں سے سائمہ کو دیکھا جو راکنگ چیئر پر جھولتی جانے کی ان سی سوچوں میں غرق تھی۔ وہ ان کی جانب پلٹا۔ اگر ہمیں وہاں جا کر آپ نے ذلیل ہی کروانا تھا تو جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی پھنکار پر انہوں نے اپنا سیاہ چہرہ اس کی جانب پھیرا۔ اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی، مجھے نہیں پتا تھا وہ پہلے ہی اس آدمی کو راستے سے ہٹا چکا ہوگا۔ ہاں تو آپ کو اس کے بارے میں پتہ کرنا چاہیے تھا نا، جس طرح کے انکشاف وہ آپ کے منہ پر کہہ رہا تھا، یقیناً آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ کس قسم کا انسان ہے۔ حیرت ہے ویسے میں کبھی سمجھ کیوں نہ سکا کہ آپ کی پچھلی طلاق کس وجہ سے ہوئی تھی۔ وہ بلا شبہ بہت گہری چوٹ تھی۔ سائمہ نے بلبلا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اب تم اپنی ماں کے زخموں پر اس طرح سے نمک چھڑکو گے، وہ بھی اس ماج کی باتوں میں آ کر۔ ماں یہ آپ بھی جانتی ہیں اور میں بھی کہ وہ کس جگہ سے وابستہ رہا ہے، اسے پتہ ہے کہ انسانوں کو کیسے کھنگالتے ہیں۔ جو کچھ بھی اس نے کہا مجھے اس میں 1% بھی شک نہیں ہے، لیکن خیر ہم ابھی اس بارے میں بات نہیں کر رہے۔ میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس بات کے ذریعے اسے بلیک میل کرنا ہی تھا تو کم از کم اس کے ہر جول کو تو مٹا دیتی آپ تو بس اس کے سر پر پہنچ گئی بنا کسی ثبوت کے، اور اس نے جو میرے ساتھ کیا وہ الگ۔ اس نے جھڑجھڑی لے کر ایک بار پھر سے سنگھار آئینے میں اپنا زخم پلٹ کر دیکھا تھا۔ سائمہ نے مٹھی بھینچ کر کرسی کے ہتھے پر ماری۔ ان کا بس نہ چلتا تھا ماس کی گردن مڑوڑ کر رکھ دیں۔ ہاں تو پھر تم نے کیوں پیچھے مڑ کر اسے 2-3 گھونسے نہیں جڑ دیے؟ تم تو وہاں بچوں کی طرح رونا شروع ہو گئے تھے۔ مجھ پر چوٹ کرنے سے پہلے اپنے آپ کو بھی دیکھ رہو۔ جانتی ہیں اس کی گرفت کتنی سخت اور پروفیشنل تھی؟ مجھے لگا اگر میں نے ہلکی سی بھی مزاحمت کی تو میری زندگی ختم ہو جائے گی، اور آپ بجائے مجھے بچانے کے پتہ نہیں کون سی دھمکیاں دینے بیٹھ گئی تھی اسے۔ سب کچھ تمہیں بچانے کے لیے کر رہی تھی میں، لیکن تم کیوں میرا احسان تسلیم کرو گے؟ تم تو دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنی ہی ماں کو نشانہ بنا رہے ہو۔ ان کی گیلی سی آواز پر اس نے بے ساختہ پلٹ کر ان کی جانب دیکھا، پھر قدم قدم چلتا ان کے عین سامنے آ بیٹھا۔ واٹ ایور، مجھے اب کسی بھی تکلیف سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ممی، آپ کی تکلیف سے بھی نہیں۔ مجھے اپنی کمپنی بچانی ہے اور اس کے لیے مجھے بہت سا پیسہ چاہیے۔ جانتی ہیں ہمارا بنا بنایا کھیل صرف آپ کی وجہ سے چوپٹ ہوا ہے۔ سانی عورتوں کے دماغ میں کون سا ہناس بھرا ہوتا ہے نا کا کہ اس دھند کے آگے انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ دل جلی باتیں کر کے وہ اٹھا تو اس پر چلائی، شرم کرو، ماں سے ایسی باتیں کرو گے تو کون سی زمین قبول کرے گی تمہیں؟ اس نے بیزار ہو کر سر جھٹکا تھا، پھر ان کی جانب مڑا، کرسی کے ہتھے پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا جھکا۔ اب جو بھی کروں گا میں خود ہی کروں گا، آپ کو اب کسی بھی معاملے کے درمیان میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ عورتوں کو صرف کام بگاڑنا آتا ہے، بنانا نہیں۔ اور ہاں، کچھ یاد آنے پر وہ ایک بار پھر سے اٹھتے اٹھتے جھکا تھا۔ سائمہ کی بے یقین آنکھیں اس کے بدلے تیوروں پر جمی تھیں۔ اس کمپنی کے جن شیئرز کی مالک آپ ہیں، ان شیئرز کو آپ میرے نام کر رہی ہیں ممی، اور میں اس بارے میں مزید کوئی بات سننا نہیں چاہتا۔ اتنا کہا اور کمرے کا دروازہ زوردار آواز سے بند کر کے باہر نکل گیا۔ سائمہ کا تاریک وجود اب کے نیلا پڑنے لگا، پھر وہ تیش میں اٹھی اور سنگھار آئینے پر زور سے پرفیوم کی شیشی اٹھا کر دے ماری۔ اب کے شیشے کے ٹوٹے جالے میں ان کا ٹوٹا سا عکس نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنی نماز سے سلام پھیرنے کے بعد گردن اس کی جانب موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ تشہد میں بیٹھی دعائیں پڑھ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھے گیا، جھکی پلکیں، ہولے ہولے ہلتے لب اور خشوع۔ وہ اس پرسکون سا وجود کا اسیر ہونے لگا تھا۔ اس اسنا میں رابل نے سلام پھیرا، پھر چہرے پر ہاتھ پھیر کر اس کی مخوصی نظر کو دیکھا، مسکرا کر آئی برو چکاتے ہوئے پوچھا بھی تھا کہ کیا ہوا، کیا سوچ رہے ہو؟ سوچ رہا ہوں تم بہت خوبصورت ہو۔ اس کے اتنے برجستہ جملے کی رابل کو بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ آنکھیں پھیلا کر بچوں کی طرح اس کی جانب دیکھا۔ تمہیں کیا ہوا اچانک سے؟ چھم کر ہنستے ہوئے اس نے اپنے رخسانوں پر ہاتھ رکھے تھے۔ ہاں اسے پتہ تھا کہ وہ بلش کر رہی ہے، حالانکہ اس نے بہت کوشش کی تھی بلش نہ کرنے کی۔ نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگتے ہیں۔ اس کے دیکھنے پر اس نے اسے یاد دلایا اور پھر ہاتھوں کے پیالے میں اپنا چہرہ چھپا کر دعا مانگنے لگی۔ وہ اس کی اس حرکت پر مسکرایا تھا۔ میرے حصے کی دعا بھی مانگنا تم، میں تو عرصہ ہوا دعا مانگنا بھول چکا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ دعا کیسے مانگتے ہیں۔ اس نے اگلے لمحے چہرے سے چھوٹے سے ہاتھ ہٹائے تھے۔ تلاشتی نگاہوں نے ماس کو اپنے برابر میں دیکھا، لیکن وہ اب گلاس ڈور کے ساتھ لیٹا باہر تاریکی میں ڈوبے باغیچے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر سے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تھے، اب کہ وہ بے حد سکون سے دعا مانگ رہی تھی۔ ماس نے ایک ہاتھ گردن کے نیچے رکھا
اور پھر چہرے اس طرف کو موڑ کر اسے دعا مانگتے دیکھنے لگا۔ اسے بلا شبہ بہت سی بات اس لڑکی سے سیکھنے کی ضرورت تھی۔ دعا سے فارغ ہونے کے بعد اس نے سامنے رکھے فون سے شیزا کو کال کر کے تایا کے گھر آنے کا کہا اور پھر جائے نماز طے کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیڈ پر بکھرا لحاف درست طریقے سے طے کر کے رکھا۔ ادھر ادھر بکھرا سامان سمیٹ کر کمرہ اپنی درست حالت پر لانے کے بعد اس نے ماس کو دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مت سدھرنا تم، ہر عادت خراب ہے۔ اب کیا کیا میں نے؟ کتنی ٹھنڈ ہے لیکن تم مزے سے ٹھنڈی زمین پر لیٹے ہو۔ ایک تو موسم ایسا، اوپر سے جانے کب تک بارش میں بھیگتے رہے ہو تم۔ بخار چڑھ گیا نا تو پھر مجھ سے کوئی امید مت رکھنا۔ اس کے سر پر کھڑی سلامتیں سناتی بالکل بھی نہیں تھک رہی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلا کر گہرا سانس لیا اور خاموشی سے اٹھ کر بیڈ کی جانب چلا آیا۔ چپ چاپ لیٹ گیا، لحاف پہ گردن تک تان لیا۔ اب سو جاؤ رابیل۔ وہ جو پلٹ نہیں لگی تھی بیساکھ تو اس کی بخار پر رک گئی۔ پلٹ کر اسے دیکھا۔ مت جاؤ۔ جانے کیسے اس کے لبوں سے یہ دو بول پھسل گئے تھے۔ اپنے کمرے سے سجاتے ہوئے دیکھنا ایسا لگ رہا تھا گویا وہ اس کی زندگی سجا رہی ہو۔ اسے اس کے ساتھ ساتھ امید نظر آئی تھی۔ وہ چند لمحوں کے لیے اپنی ذات کے اندھیروں کو بھول گیا تھا۔ وہ ان اندھیروں کو کبھی یاد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کچھ لمحے یوں ہی کھڑے رہنے کے بعد وہ واقعی اس کے قریب چلی آئی تھی۔ پھر آہستہ سے اس کے سراہنے بیٹھ گئی، لیکن اس کے اس طرح بیٹھنے میں بھی ایک خاص فاصلہ تھا۔ ماس نے بنا کسی جھجک کے ہاتھ آگے بڑھایا اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ میں سو رہا ہوں، تب تک تم میرے پاس رہو، بہت مدھم آواز میں کہہ کر اس نے آنکھیں موند دی تھی۔ رابل نے گہرا سانس لیا اور پھر خاموشی سے اس کے سراہنے بیٹھی رہی۔ جب تک وہ سو نہیں گیا تب تک وہ اس کے چہرے کو تکتی رہی تھی۔ کتنا پیارا تھا وہ، لیکن کیا بنا دیا تھا اسے اس دنیا نے۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ سو چکا ہے تب وہ آہستہ سے اٹھی، اس کا لحاف درست کیا اور ایک آخری نگاہ اس پر ڈال کر کمرے کا دروازہ بند کرتی باہر چلی آئی۔ شیزا کی گاڑی کا ہارن اسے لاؤنج تک سنائی دے رہا تھا۔ تایا کو خدا حافظ کہنے کے بعد وہ گھر سے نکل گئی تو ماس کی آنکھ بیساختہ کھلی، زخمی ہاتھ کو نگاہوں کے سامنے کیا۔ تم عادت بنتی جا رہی ہو رابل، وہ عادت کے جسے اپنانے کے بعد میں کبھی شرمندگی اور تاریکی کا شکار نہیں ہوا۔ تم روشنی ہو، وہ روشنی جو سیاہی کو کاٹ دیا کرتی ہے۔ تم ماس کی روشنی بنتی جا رہی ہو، بلکہ تم ماس کی ہوتی جا رہی ہو۔ تم پہلے سے زیادہ مجھے میری لگنے لگی ہو۔ پھٹی بندے بازو کو آنکھوں پر رکھ کر اس نے ان کا ہوتی بے چینی کو خیر باد کہا اور دھیرے سے جلتی ذات کے کوڑ بند کرنے لگا کہ اس چلن کا مرہم اب سے اسے مل گیا تھا۔ وقت کے چلتے دھاروں میں بہت سے اوقات بہہ گئے تھے، لیکن کیا عجب تھا کہ وہ ان اوقات میں اب تک زندہ تھا، جی رہا تھا، کہ وہ ان گزرتے لمحات سے نکلنے پر قادر نہیں تھا۔ وہ قادر ہو ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ اس نے بلا دیا تھا اپنی ماں کا وہ آخری یکساں لمس کہ جس میں نصیحت پنہا تھی، خود کو آگ سے بچا کر جنت کے راستوں پر گامزن کرنے کی۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھی تو بے حد خاموش لگ رہی تھی۔ شیزا نے یوں ہی گردن پھیر کر اسے دیکھ لیا۔ اسے رابیل کا چہرہ معمول سے زیادہ سنجیدہ لگ رہا تھا۔ سب ٹھیک ہے نا رابیل؟ ماس بھائی ٹھیک ہیں؟ اس نے چند پل تو اس کی بات کا جواب ہی نہ دیا، پھر گہرا سانس لے کر پیشانی مس لی۔ اس کا انداز پچھلی والی رابیل سے اب کے اکثر مختلف تھا۔ وہ ٹھیک نہیں ہے، بے حد مدھم آواز میں کہا تو شیزا نے ٹھٹک کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ آنکھوں میں ڈیروں فکر لیے شیشے سے باہر دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ پھپھو آئی تھی صبح تایا کے گھر اور اب کی شیزا بری طرح چونکی تھی۔ وہ کیوں یہاں آئی تھی؟ کیوں آئیں گی وہ؟ اپنے کڑوے لفظوں سے ماس کو اذیت دینے آئی تھی۔ تم جانتی ہو نا کہ وہ حبیبہ تائی کو لے کر کتنا حساس ہے۔ پھپھو آئی اور اس کے ادھرے زخم کو ایک بار پھر سے اپنی زبان کے کڑے بول سے ادھیڑ دیا۔ تایا بھی بہت اداس لگ رہے تھے، اور ماس، اس کی تو حالت ہی مت پوچھو تو نہیں تو تمہیں انہیں کمفرٹ کرنا چاہیے تھا نا۔ شیزا نے اب تک چہرہ اس کی جانب پھیر رکھا تھا۔ میں یہی کر رہی تھی، بہت باتیں کی میں نے اسے کمفرٹ کرنے کی کوشش کی، پچھلی کسی بھی بات کو نہیں دہرایا، لیکن پھر بھی شیزا، کچھ ہے جو مجھے پریشان کر رہا ہے۔ پریشانی کی بات تو ہے، پھپھو اب یوں اونچے ہتھ کنڈوں پر اتریں گی تو ظاہر ہے پریشان تو ہونا ہی ہے۔ ان کی عادت سے کون واقف نہیں؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ وہ یہ سب کیوں کر رہی ہیں۔ مجھ سے تو کبھی بھی انہیں اتنا لگاؤ نہیں تھا کہ میرے یوں الگ ہونے پر وہ اس طرح کی حرکتوں پر اتر آئیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ کیوں کر رہی ہیں ایسے؟ اس نے آخر میں استفہامیہ نگاہیں اس پر جمائی تو کچھ پل گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ شیزا کے اسٹیئرنگ تھامے ہاتھوں میں جانے کیوں پسینہ آ گیا تھا کہ ایسے ارحم کے پیغامات اور اس کی ذو معنی باتوں کے بارے میں رابل کو بتا دینا چاہیے۔ اوہو، وہ اور پریشان ہو جائے گی۔ مجھے تو کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی۔ ہو سکتا ہے کہ تایا یا پھر ماس بھائی اس وجہ سے واقف ہوں
یا پھر ہم بابا سے بھی بات کر سکتے ہیں اس بارے میں، بابا کو بتائیں سب کے بارے میں، ہو سکتا ہے کوئی راستہ نکل آئے۔ لیکن اس نے فوراً نفی میں سر ہلا کر اس کی بات کو رد کر دیا تھا۔ بابا کو بتانے کا مطلب ہے زاہد چچا کو بتانا، اور ان کو بتانے کا مطلب ہے بات ارتشا چچی کے کانوں تک پہنچنا، جو میں بالکل بھی نہیں چاہتی۔ وہ بات سارے خاندان میں پھیلا دیں گی۔ میں معاذ یا تایا کو مزید کسی بھی پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتی شزا، ہمیں کچھ اور سوچنا ہوگا۔ شزا نے بھی اس کی نفی پر سمجھ کر سر ہلایا تھا۔ ارتشا چچی کو کون نہیں جانتا تھا؟ جب بھی ایسی کوئی بات خاندان میں ہوتی تھی تو سب سے پہلے اس کی حبر چچی کے پاس آتی تھی، اور پھر بات سارے خاندان میں پھیل جاتی۔ معاذ بھائی نے کچھ بتایا تمہیں کہ پھپھو کیوں کر رہی ہیں ایسے؟ نہیں، اس نے مجھ سے صبح کے واقعے کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ یہ بھی میں تایا سے بات کر رہی تھی تو مجھے پتہ چل گیا۔ اگر ان سے بات نہیں کرتی تو معاذ مجھے کبھی نہ بتاتا۔ ہم خود چلیں پھپھو کے گھر ان سے بات کرنے، ہو سکتا ہے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو، ہم ان کی غلط فہمی دور کر دیں تو ہو سکتا ہے وہ ہم سب کی جان بخش دیں۔ اس نے بات کا ایک اور رخ سامنے رکھا تو رابعہ نے اس کی جانب سوچتی نگاہوں سے دیکھا۔ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، یہ بات ایسے ختم نہیں ہوگی۔ اس کے کہنے پر شزا نے ایک بار پھر سے ہونٹ آپس میں مس کیے تھے۔ اسے کوئی بات بے حد بے چین کر رہی تھی، یوں لگ رہا تھا کہ کوئی چوری کر رہی ہو۔ رابعہ سے یہ بات چھپا کر اس کا دل عجیب ہونے لگا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، صبح سوچتے ہیں اس بارے میں کچھ، تم پریشان مت ہو، کوئی نہ کوئی حل تو نکل ہی آئے گا۔ لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے پھپھو کو صرف معاذ بھائی سے مسئلہ نہیں ہے رابی، انہیں کچھ اور بھی چاہیے، یہ صرف تمہاری بات نہیں ہے، اتنا تو میں بتا سکتی ہوں تمہیں۔ اب وہ کیا بات ہے جس کے پیچھے وہ یہ سب کر رہی ہیں؟ ہمیں صرف اس کو ڈھونڈنا ہے۔ اس کے کہنے پر رابعہ ایک دم چونکی تھی، پھر اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی واضح تھی۔ ہاں واقعی، میں نے اس بارے میں کیوں نہیں سوچا پہلے؟ انہیں تو مجھ سے کوئی لگاؤ ہے ہی نہیں، اور نہ ہی ماں سے۔ پھر وہ کیا بات ہے جس کے پیچھے وہ ہم سب کو اذیت کا شکار کر رہی ہیں؟ یوں لگتا تھا گویا بہت سی بند گرہوں میں سے ایک گرہ کھل گئی ہو، اس کے ہاتھ کوئی سرا آ گیا تھا۔ یہی تو، پھپھو اپنا وقت بلا وجہ یہاں وہاں برباد کرنے والی عورت نہیں ہے رابعہ، اتنا تو خیر ہم انہیں جانتے ہی ہیں۔ یقیناً تمہاری وجہ سے معاذ بھائی کو تکلیف دینے کے پیچھے ضرور کوئی بڑی وجہ ہے، اور اگر ہم اس وجہ تک پہنچ جائیں تو ہو سکتا ہے اس سارے تماشے کو ختم کر سکیں۔ ہمیں جلد ہی کچھ سوچنا ہوگا اس بارے میں۔ شزا کی حوصلہ افزا الفاظ نے اس کی ہمت بڑھائی تھی۔ کچھ سوچ کر اس کا پریشان دل آہستہ آہستہ شانت ہونے لگا تھا۔ جتنی مدد وہ معاذ کی اور اپنے اس نکاح کو بچانے کی کر سکتی تھی، اتنی مدد اسے کرنی چاہیے تھی۔ وہ یوں ہاتھ پر ہاتھ دڑے نہیں بیٹھ سکتی تھی، اور تب تو بالکل بھی نہیں جب بات اس کے نکاح پر تھی۔ شزا نے اس کی خاموشی سمجھ کر گاڑی آگے بڑھائی، اور پھر سارے راستے رابعہ یہی سوچتی رہی کہ آخر ایسا کیا تھا جو پھپھو کو اس حد گرا رہا تھا، اسے جلد از جلد اس وجہ تک پہنچنا تھا۔ دوسری جانب معاذ نے اپنے اوپر سے لحاف ہٹایا اور بستر سے نکلا، سنگھار آئینے پر رکھی پی کیپ اٹھا کر سر پر پہنی، سائڈ ٹیبل سے موبائل اور چابیاں اٹھاتا کمرے سے باہر نکل آیا۔ اگلے ہی لمحے اب وہ گاڑی کو سنسان راستوں پر دوڑاتا آگے ہی آگے بڑھ رہا تھا۔ رابعہ کو تو اس نے یقین دلا دیا تھا کہ وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن یہ یقین وہ خود کو کیسے دلا سکتا تھا؟ کیا وہ اتنی جلدی ٹھیک ہو جانے والوں میں سے تھا؟ اگر ایسا ہو سکتا تو کیا اس کی پچھلی زندگی اتنے زخموں سے عبارت ہوتی؟ لیکن رابعہ کو مزید پریشان کیے بغیر وہ خاموشی سے اس کی پیروی کرتا رہا، ہنستا رہا، اسے یقین دلاتا رہا وہ ٹھیک ہے، یہ سب اس کا ماضی تھا، یہ سب اس کی تکلیفیں تھیں، اس میں رابعہ کا کوئی حصہ نہیں تھا، اور نہ ہی وہ تکلیفوں میں اسے اپنا حصہ دار بنانا چاہتا تھا۔ اسے تو صرف یہی بات پریشان کرنے کے لیے کافی تھی کہ وہ لڑکی اب اس کے تاریک خوابوں کا حصہ بننے لگی تھی، ان خوابوں کا جن سے بچنے کے لیے اس نے کئی راتیں جاگ کر گزاری تھی۔ سیاہ چہرہ لیے وہ تیزی سے ڈرائیو کرتا جانے پہچانے راستوں پر موڑ کاٹ رہا تھا۔ اسے ان راستوں کی عادت تھی، ان راستوں نے اسے اس کہف کی اذیتوں میں دھکیلا تھا، بھلا وہ ان کو کیسے بھول سکتا تھا؟ کچھ گھنٹے کے سفر کے بعد وہ اس حویلی میں ایک بار پھر سے داخل ہو رہا تھا کہ جس میں داخل نہ ہونے کا تہیہ اس نے برسوں پہلے سے کر رکھا تھا۔ سردی کے باعث جیبوں میں ہاتھ سے گردن جھکا کر چلتے بہت سے گارڈز کے سلام کا سر کہ ہم سے جواب دیتا وہ اپنی ہی سوچوں میں غرق نظر آ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اب وہ سلطان کے سامنے بیٹھا تھا، وہ اپنے بیڈ پر دراز تھا، کمزور اور خالی سا، لیکن اس کی آنکھیں سیاہی میں بھی چمک رہی تھی۔ یہ چمک اس کی ذات کا خاصہ تھا۔ معاذ کو اس چمک سے ہمیشہ خوف آتا تھا، اب بھی آیا تھا۔ کیسے آنا ہوا؟ وہ بھی رات کے اس پہر۔ سب خیریت تو ہے نا؟ وہ اپنی ازلی نرم انداز میں گویا ہوا تھا، لیکن یہ نرم انداز کب سمندری چٹانوں کی سی سختی میں بدل جاتا، کوئی ادراک کیسے کر سکتا تھا؟ تم نے کہا تھا کہ انسان کے گناہوں، اس کی سیاہ کاریوں اور اس کے اعمال کے ساتھ ہی اس کا اندر مردہ ہونے لگتا ہے۔
اس نے جھکا سر اٹھایا۔ نیم روشن سے کمرے میں اس کا چہرہ واضح ہوا۔ سر پر پی کیپ ہونے کے باعث اس کی آنکھیں واضح نہیں تھیں اور نہ وہ ان آنکھوں کو اب کسی پر واضح کرنا چاہتا تھا۔ لیکن سلطان، وہ جانتا تھا، اسے بغیر دیکھے پتہ تھا کہ معاذ کی آنکھیں اس سمے کیسا منظر پیش کر رہی ہوں گی۔ یہی سچ ہے۔ اس نے مسکرا کر سر ہلایا تھا۔ مجھے اس بات سے اختلاف نہیں ہے سلطان، مجھے یقین ہے ایسے ہی ہوتا ہوگا۔ مجھے پتہ ہے تمہیں یقین ہے لڑکے، اور تم اس بات کے لیے یہاں آئے بھی نہیں ہو، تمہیں یہاں کوئی اور بات کھینچ کر لائی ہے۔ وہ واقعی سلطان تھا، اسے واقعی انسانوں کو اخبار کی طرح پڑھنا آتا تھا۔ اس نے اگلے ہی لمحے سے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تھا۔ میں ٹھیک ہو گیا تھا۔ اس نے بات کا آغاز کیا تو آواز بہت خاموش تھی، اتنی خاموش اور تاریک کہ سلطان کو اپنی ساری حسیات اس کی جانب مبذول کرنی پڑی۔ اسے سمجھنے کے لیے ویسے بھی پوری توجہ کی ضرورت پڑتی تھی۔ مجھے پچھلے مہینے لگا کہ میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، میرا نکاح ہو گیا، ایک اور زندگی میرے ساتھ جڑ گئی ہے، تو اب میں نارمل زندگی کی جانب واپس آ رہا ہوں۔ وہ جو بستر پر دراز تھا بے یقینی سے سیدھا ہو بیٹھا، پتھرائی نگاہیں اس کے سیاہ وجود پر ہی جمی تھی۔ اس کے لیے یہ انکشاف بالکل غیر متوقع اور نیا تھا، اسے معاذ سے یہ امید کبھی بھی نہیں تھی۔ نکاح؟ کیا شادی کر لی ہے تم نے؟ اس کے استفسار پر اس نے آہستہ سے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ صرف نکاح کیا ہے، میں ہمیشہ ہی نکاح کرنے یا پھر کسی کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنانے سے خوفزدہ تھا، لیکن سلطان، وہ میری زندگی میں یوں شامل ہوئی کہ مجھے پتہ ہی نہ چل سکا۔ اس کی معصومیت اور اس کی پاکیزگی نے مجھے میرے اندھیرے بلا دیے تھے۔ مجھے لگا میں ٹھیک ہو رہا ہوں، میں ریکور کر رہا ہوں، مجھے لگا کہ اب میں خواب کبھی نہیں دیکھوں گا، مجھے لگا تھا کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن جانتے ہو پھر کیا ہوا؟ سلطان، جو سانس روکے اس کی باتیں سن رہا تھا، اس کے سوال پر کوئی بھی رد عمل نہ دے سکا۔ اس کی باتیں بہت غیر یقین تھی، اسے اس پر اعتبار کرنے میں وقت لگ رہا تھا۔ پھر ایک عورت اور اس کے بیٹے نے آ کر مجھ سے میری معصوم روشنی چھین لی۔ ایک عورت اور اس کے بیٹے نے مجھے ایک بار پھر سے تاریکیوں میں دھکیل دیا۔ ایک عورت اور اس کے بیٹے نے میری سوئی تکلیفوں کو پھر سے جگا دیا سلطان، اور اب مجھے لگتا ہے کہ میں خود کو نہیں روک پاؤں گا۔ مجھے لگتا ہے میں سب تباہ کر دوں گا، اور یہ سب کرنے کے بعد اس لڑکی کا حقدار نہیں رہوں گا، کیونکہ وہ مجھ جیسے گنہگار انسان کے ساتھ نہیں رہ سکے گی۔ اس نے گیلی سانس اندر کھینچی تھی، ناک اور کان ضبط سے گلابی پڑنے لگے، سانسیں تیش سے ابھرنے لگی تھی، پتہ ہی نہ چلتا کہ کب وہ انسان سے حیوان بن جائے۔ کس نے کی ہے ایسی حرکت؟ سلطان کو بھی ایک دم تیش چڑھا تھا، گرج کر پوچھا۔ اتنے سالوں بعد تو ان کا پیارا زندگی کی جانب لوٹ رہا تھا، اور اس سے بھی کسی نامراد نے آ کر اسے چھین لیا تھا۔ وہ ان میں سے ایک ایک کی گردنیں کاٹ کر پھینک دینا چاہتا تھا۔ اگر تمہیں بتانا ہوتا تو کیا تمہارے پاس آتا میں؟ اس نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ اس کی آنکھیں نہ سمجھی سے سکڑی۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ واقعی تاریک راستوں پر چلنے کے بعد پلٹنا ناممکن ہوتا ہے؟ اور اس کے ایسے سوال پر سلطان کی پیشانی کا ہر بل ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ وہ اس سے مدد مانگنے نہیں آیا تھا، وہ اسے آگاہ کرنے آیا تھا کہ وہ خود کو بھلا کر انتہائی غیر انسانی سا قدم اٹھانے لگا ہے۔ تم کیا کرنے لگے؟ اس نے لاپرواہی سے کندھے جھٹکے تھے، پھر گھٹنوں پر کھنیا رکتا جھکا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں بتا دوں گا کہ میں کیا کرنے لگا ہوں؟ معاذ کوئی ایسے قدم نہ اٹھانا کہ جس کے بعد پلٹنے کو کوئی راستہ نہ ہو۔ وہ پریشان ہو گیا تھا۔ جب وہ پہلی دفعہ اس حویلی میں آیا تھا تب ہی سلطان جانتا تھا کہ وہ کیسا بچہ تھا، اس کی سوچ اور اس کے مخصوصات کیا تھے۔ اسے اندازہ تھا کہ ذرا سی محنت کے بعد یہ چھوٹی سی چھری تیز دھار تلوار میں تبدیل ہو جائے گی، اور حقیقت میں ہوا بھی ایسا ہی تھا۔ وہ اب تیز دھار تلوار بن گیا تھا، منجا ہوا اور ظالم۔ اتنے سالوں میں نے خود پر بند باندھے رکھا، کیونکہ انہوں نے کبھی مجھے براہ راست تکلیف دینے کی جرات نہیں کی۔ انہوں نے میری ماں کو اذیت دے کر مارا تھا، اور اب وہ اس لڑکی کو تکلیف دینا چاہتے ہیں جو مجھے بے حد عزیز ہے۔ کیا انہیں لگتا ہے کہ میں ہر بار ان کو بخش دوں گا؟ کیا یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی نہیں ہے سلطان؟ آخر میں محظوظ ہو کر پوچھا تھا۔ معاذ، مجھے ان کی غلط فہمی دور کر دینی چاہیے نا سلطان؟ وہ سوال نہیں تھا، وہ جواب بھی نہیں تھا، بلکہ وہ تو اس کا ارادہ تھا، خوفناک اور سرد سا ارادہ۔ یاد رکھنا کہ پھر وہ لڑکی تمہارے حصے میں نہیں آئے گی، وہ روشن صبح ہوگی اور تم سے آرات۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ پھر تم اس کے ساتھ زندہ رہ سکو گے؟ اور اب کے سلطان نے مزید حیران ہونے کے بجائے اپنے وجود پر سرد سا ہول چڑھا کر اسے دیکھا تھا۔ اب وہ پروفیشنل سلطان لگ رہا تھا، وہ سلطان کے جس کے معاملات میں فیلنگز اور احساسات کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ جانتا ہوں کہ پھر میں اس کا حقدار نہیں رہوں گا۔ جب جانتے ہو تو پھر کیوں کرنا چاہتے ہو یہ سب؟ کیا انہیں پیچھے دھکیل کر اپنی زندگی دوبارہ سے شروع کرنا اتنا ناممکن ہے؟ وہ اس کے سوال پر خاموش رہا تھا، کیونکہ اس سوال کا جواب اس کے پاس تھا ہی نہیں۔ ممکن بھی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے معاذ، اگر ایسا کرنا ناممکن ہے تو انہیں پیچھے دھکیل کر اپنی زندگی شروع کر دو۔
تمہاری ذات کے اندھیروں کو پناہ مل جائے گی، تم گلٹ سے آزاد ہو جاؤ گے، اور اگر آزاد نہ بھی ہو سکے تو یہ جو بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ تمہارے وہ تاریک خواب تمہیں تکلیف دینا بند کر دیں گے۔ اگر ایسا ہو جائے تو یہ گھاٹی کا سودا نہیں ہوگا۔ ایک بار پھر سوچ لو، خود کو یوں گہری جہنم میں مت دھکیلو۔ اس نے بہت صبحوں سے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ جو وہ کہہ رہا تھا وہ اتنا ناممکن بھی نہیں تھا، لیکن کیا انہیں ایسے بے مخاط چھوڑ دینا درست فیصلہ ہوگا؟ کیا بھروسہ تھا کہ وہ دوبارہ پلٹ کر اس پر وار نہیں کریں گے، اور اگر اس کے بعد وہ پلٹ کر حملہ کریں تو؟ سلطان کی آواز یکدم برق ہوئی تھی۔ تو ایک ایک کی گردنیں کاٹ کر پھینک دینا، بلکہ عبرت کا نشان بنا کر چوک پر لٹکا دینا۔ سلطان تمہارا ہر طرح سے ساتھ دے گا۔ ہر دفعہ ہم ہی کیوں پیچھے ہٹے سلطان؟ ہر دفعہ ہم ہی کیوں درگزر کریں؟ اس کی سرمئی آنکھیں بے حد اداس تھیں۔ وہ اس سمے 13 سالہ ماس لگ رہا تھا کہ جو اپنی ماں سے اکثر پوچھا کرتا تھا کہ ہر دفعہ ہم ہی کیوں معاف کریں، ہر دفعہ ہم ہی کیوں قربانی دیں، کیونکہ یہی ایک راستہ ہے خود کو بچانے کا محض۔ ایک دفعہ بھی اپنے نفس کی گئی پیروی تمہیں اگلے جہان تک رسوا کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ جو بھی کرو سوچ سمجھ کر کرنا۔ یہ فیصلہ سراسر تمہارا ہوگا، اور اس کے نتائج بھی تمہیں کو بھگتنے ہوں گے۔ یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ تم سیاہی کو چننا چاہتے ہو یا روشنی کو۔ کیا پھر میں نارمل ہو جاؤں گا؟ ایک یہی یقین دہانی درکار تھی اسے۔ اللہ نے چاہا تو ضرور ایسا ہی ہوگا۔ نا امیدی کفر ہے، امید کا راستہ اللہ تک جاتا ہے۔ اس راستے کو تھامو اور خود کو بچاؤ، کیونکہ انتقام سیدھی لکیر کی مانند نہیں ہوتا بچے۔ یہ تو گھنا جنگل ہوتا ہے کہ جس میں داخلے کے بعد انسان کو کھو جانے کا خدشہ ہمیشہ برقرار رہتا ہے۔ واپسی کے سارے راستے وہ بے حد خاموش تھا۔ کھلی کھڑکی پر اپنا بازو رکھے، ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھامے وہ ڈرائیو کرتا بہت سی سوچوں کا مرکز لگ رہا تھا۔ کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دل و دماغ پر گزرے اوقات کی اس قدر گرد جمع تھی کہ کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ سلطان کے پاس بھی وہ اسی لیے گیا تھا کیونکہ وہ خود سے خوفزدہ تھا، وہ خود سے ڈر گیا تھا۔ اگر وہ اکیلا رہتا اور ان باتوں کو مزید سوچتا تو شاید یہ دن ارحم اور اس کی ماں کی زندگی کا آخری دن ثابت ہوتا، لیکن وہ اس لکیر کو پار کر کے خود کو حیوان ثابت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سلطان سے بات کرنے کے بعد خود کو ایک بار پھر سے سمجھانا شروع کیا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے خود کو راضی کرنے لگا تھا، خود کو اپنی ذات میں پھیلے اندھیروں سے نگاہیں ملانے کی ہمت دلا رہا تھا۔ یہ اسے ہی کرنا تھا، کوئی اس کی جگہ آ کر اسے اس سب سے آزادی نہیں دلوا سکتا تھا۔ کھلے شیشے سے اندر گرتی سرد ہوا اب کہ اس کے بالوں کو ہولے سے اڑا رہی تھی، لیکن وہ کسی اور ہی خیال میں گم ڈرائیو کر رہا تھا۔ صبح وہ فریش ہو کر کمرے سے نکلا اور کسی بھی جانب دیکھے بغیر تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ رات کی سیاہی اس کے چہرے سے چھٹ گئی تھی، اور اب وہاں صرف خاموشی تھی، ٹھنڈی سی خاموشی۔ ابھی لاؤنج میں قدم رکھا تھا کہ وقار اس کی آواز پر ٹھہر گیا۔ ناشتہ کر لو آکے ماس۔ وہ پوری تیاری کے ساتھ کچن میں کھڑے ناشتہ بنا کر اب گول سے ٹیبل پر لگا رہے تھے۔ صبح کی بکھری تازہ روشنی میں الائچی والی چائے کی مہک نے سارے لاؤنج میں خوشگوار کر دیا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور کسی بھی پسو پیش کے بغیر کچن میں چلا آیا۔ آتے ہی خاموشی سے کرسی کھینچ بیٹھا۔ وقار اپنے مگن انداز میں چہرے پر نرم مسکراہٹ لی اب اس کے سامنے سنہرا سا آملیٹ رکھ رہے تھے۔ اس نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ان کی بوری آنکھوں میں بہت پیاری چمک تھی۔ وہ اس چمک کا مطلب نہ سمجھ سکا۔ شروع کرو۔ اس نے ایک بار پھر سے گہرا سانس لے کر ہاتھ ناشتے کی جانب بڑھایا اور چائے کپ میں ڈھیلنے لگا۔ وہ بھی اپنا ناشتہ لیے اب کرسی کھینچ کر اس کے برابر میں بیٹھ رہے تھے۔ اس نے نوالا چباتے ہوئے ایک نگاہ بغور انہیں دیکھا تھا۔ رات خواب میں تمہاری ماں کو دیکھا تھا میں نے۔ اس کا منہ تک زیادہ ہاتھ ہوا ہی میں معلق رہ گیا تھا۔ وقار اپنی جگہ بیٹھے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اس کی سرمئی آنکھوں کا ساکت ارتکاز دیکھ کر ہولے سے مسکرائے۔ ہاں، میں نے اسے رات خواب میں دیکھا تھا، شاید اسی لیے کہ میں رات اسے یاد کر کے سویا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ یوں میری جلتی روح کو آرام دینے خواب میں آ جائے گی۔ جانتے ہو، انہوں نے محبت سے اس کی جانب دیکھا تھا، آنکھوں میں باریک سی نمی لیے۔ اس کے منہ میں موجود نوالا اب حلق سے نکلنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ یوں لگتا تھا گویا بہت سے کانٹے حلق میں اگ گئے ہوں۔ وہ اور میں نہر کے کنارے پر کھڑے تھے، لیکن وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر تھی۔ میں نے اس کی جانب بڑھنے کی کوشش کی تو اس نے مجھے منع کر دیا۔ میں وہیں رک گیا۔ پھر وہ اپنی ایڑیاں اونچی کر کے بولی۔ جانے کیوں ان کی آواز کانپتی تھی۔ اس نے ہاتھ میں لیا نوالا آہستہ سے پلیٹ میں رکھا تھا۔ کچھ تکلیفیں انسان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ماس کو کہیں اپنا خیال رکھے، وہ اسے کبھی بھی جج نہیں کرے گی۔ وہ اس کا بیٹا تھا، اس کا بیٹا ہے اور اس کا بیٹا رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت اس حقیقت کو نہیں جھٹلا سکتی۔ وہ میرے خواب میں بھی صرف تمہاری ہی بات کر رہی تھی ماس، اور تم کہتے ہو تم اب ماں کے بیٹے نہیں رہے۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔
پٹی بندے ہاتھ کو ماتھے پر رکھا، پھر گہرا سانس لیا۔ یہ باتیں اس کے لیے بہت زیادہ تھیں۔ پھر وہ اس سفید روشنی میں تحلیل ہو گئی۔ میں اسے ڈھونڈتا رہا لیکن وہ مجھے نہیں ملی۔ میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن شاید وہ صرف تمہاری ہی بات کرنے آئی تھی۔ نیند سے اٹھ کر مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ اچھا خواب تھا یا اداس۔ اس نے میری آنکھوں کو آنسوؤں سے بھر دیا تھا لیکن دل سرشار تھا۔ کیا یہ اداس خواب تھا معاذ؟ ان کے پوچھنے پر اس نے ان کی جانب دیکھا۔ کچھ اس کے اندر بہت آہستگی سے ڈوبنے لگا تھا۔ ہاں بابا، یہ اداس خواب تھا، اس نے ہولے سے کہا تھا۔ انہوں نے اندر گرتے آنسوؤں سے بوجھل ہوتی سانس خارج کی تھی۔ اداسیاں اتنی خوبصورت کیسے ہو سکتی ہیں بھلا؟ آپ کو تکلیف ہوئی ہے نا؟ اس نے اب کہ براہ راست ان سے پوچھا تو وقار نے جلتی آنکھیں ہاتھ کی پشت سے رگڑی۔ ایک کڑا وقت تو بہرحال انہوں نے بھی گزارا تھا۔ ہاں، حلق میں جمع ہوتے آنسوؤں کے ساتھ انہوں نے بھی بس اتنا ہی کہا تھا۔ معاذ جانتا تھا کہ وہ اس کے ہر رویے سے ہرٹ ہوتے تھے لیکن وہ بھی کیا کرتا؟ گردنواں کی تلخیص نے اس کے اندر بسیرا کر رکھا تھا۔ اپنے لفظوں کا بے دردی سے استعمال کرتے اسے بالکل اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں اپنے ہر عمل کے لیے بابا، جو کچھ ہوا اس میں آپ کو قصوروار نہیں تھے، اس نے کہہ کر اپنی چائے اٹھائی تھی، پھر گرم ابلتا بھورا مایا حلق سے اتارنے لگا۔ ہم دونوں اپنی جگہ ٹھیک تھے معاذ، جو تم نے کیا، جو میں کرتا رہا، مجھے لگتا ہے جو ہوا وہ ایسے ہی ہونا تھا۔ تمہیں اس تاریک دنیا کا سامنا کرنا تھا اور مجھے اس ذلت کا۔ شاید ہم خود کو اس بڑے دن میں جسٹیفائی کر سکیں، شاید ہم بھی اپنے اعمال کی وضاحت دے سکیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ تمہاری ماں اس دن ہم سے رخ نہیں پھیرے گی، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ ہم دونوں ایسے نہیں تھے، ہم ایسے بنا دیے گئے تھے۔ اس نے سر اس بات میں ہلا کر ان کی بات سے اتفاق کیا تھا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی ضرورت ہے بابا۔ نہیں معاذ، ایک دوسرے سے پہلے ہمیں خود کو معاف کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کی بات پر اس نے سر جھٹکا تھا، پھر چہرہ اٹھا کر انہیں دیکھا۔ جانتے ہیں بابا، انسان ساری دنیا کو معاف کر سکتا ہے لیکن جب بات خود پر آتی ہے تو معافی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے، خود کو قبول کرنا کسی اور کو قبول کرنے سے کہیں زیادہ کٹھن ہے۔ ہم جانتے ہیں ہم کہاں کمزور ہیں، ہمیں اندازہ ہوتا ہے ہم کتنے سیاہ ہیں، اسی لیے تو ہم خود کو قبول نہیں کر پاتے، خود کو معاف نہیں کر پاتے۔ کاش کہ ماں کبھی میرے بھی خواب میں آ جائے تو میں بھی تھوڑا سا پرسکون ہو سکوں۔ تمہیں پرسکون ہونے کے لیے خود کی معافی درکار ہے معاذ، خود کو معاف کر دو۔ ان کے نرمی سے کہنے پر اس نے سر ہلایا تھا۔ میں کوشش کروں گا بابا، آپ دعا کریں میں خود کو اپنے سیاہ اور سفید کے ساتھ قبول کر سکوں، شاید پھر میں ایک نارمل زندگی گزار سکتا ہوں۔ لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ ان سب باتوں کے لیے شاید مجھے ساری عمر لگ جائے۔ ٹھنڈی سی تازہ روشنی ہر جانب سے چھن کر گھر میں گر رہی تھی۔ آملیٹ اور چائے کی اشتہا انگیز مہک میں کسی کے خاموش آنسو بھی شامل ہو گئے تھے۔ ساری عمر لگے یا پھر ایک لمحہ، تمہیں بس وہ ایک لمحہ تلاش کرنا ہے جس میں تم خود کو معاف کر سکو۔ تمہارا وہ ایک لمحہ تمہاری ہر سیاکاری پر بھاری ہوگا، بالکل ویسے ہی جیسے عمر بھر کی گناہوں پر سجی توبہ کا ایک آنسو بھاری ہوتا ہے۔ میں کوشش کروں گا بابا، اس نے بہت آہستہ سے کہے تھے یہ لفظ۔ اپنے آپ سے نگاہ ملانا اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ کوشش میں اللہ نے برکت رکھی ہے، بس جو میں نے ماں کے ساتھ کیا وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ انہوں نے مجھے اپنی جان سینچ کر بڑا کیا تھا، اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ مجھ پر صرف کیا تھا، لیکن بابا میری جوابی کارروائی نے سب ختم کر دیا۔ میں نے اپنا سب کچھ ان کے ساتھ ہی کھو دیا تھا۔ اس رات جب میں ہاسپٹل سے نکلا تو پہلے والا معاذ نہیں تھا، مجھ پر سیاہی بسیرا کر چکی تھی کیونکہ میں مایوس ہو گیا تھا۔ آج بہت دنوں بعد اس نے وقار کے ساتھ بیٹھ کر یوں بات کی تھی، وہ خاموشی سے اسے سن رہے تھے۔ شاید یہی ان کے بیٹے کا بوجھ کچھ کم کر سکتا۔ مایوسی کفر ہے بلا شبہ، انہوں نے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ اور میں کافر نہیں بننا چاہتا تھا، میں مسلمان رہنا چاہتا تھا، لیکن بابا میں کافر بننے لگا تھا۔ اور یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بہت ندم تھی۔ وقار بھی چند لمحے کچھ نہ بولے۔ لیکن میں یوں پیچھے نہیں ہٹ سکتا، میں یوں مایوسیوں میں نہیں گر سکتا۔ میں حبیبہ کا بیٹا رہنا چاہتا ہوں، میں ضرور ان اندھیروں سے نکلنے کی کوشش کروں گا بابا۔ انہوں نے مسکرا کر اس کے زخمی ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا، پھر اس کا ہاتھ آہستہ سے تھپکا۔ اللہ تمہارا مددگار ہوگا معاذ، میں تمہارے لیے بہت دعا کروں گا۔ اس نے چائے کا آخری گھونٹ لیا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا، پھر یوں ہی لوگوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھر آئی۔ ویسے مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ مجھ پر چلانے کے علاوہ ناشتہ بھی اچھا بنا لیتے ہیں۔ وقار نے اس پر نگاہیں اٹھائی تھی۔ شرم کرو خور، اور وہ بے ساختہ ہی ہنس دیا تھا۔ اسے کسی کا جنگلی خور کہنا یاد آ گیا تھا۔ ویسے یہ رابیل کو خور کا مطلب آپ نے بتایا تھا؟
اس نے چابیاں ہاتھ میں لے کر باہر نکلتے ہوئے پوچھا تو انہوں نے چائے کا کپ لبوں سے لگائے ہی اسبات میں سر ہلایا۔ وہ کچھ یاد آنے پر ایک بار پھر سے ان کے سامنے چلا آیا تھا۔ جانتے ہیں وہ مجھے کیا کہتی ہے؟ جانتا ہوں۔ اور وہ جو محسوس ہو کر انہیں تنگ کرنے لگا تھا ایک دم رک گیا۔ آئیبرو حیرت سے چکڑا۔ جنگلی حور بولتی ہے نا وہ تمہیں، اس نے بتایا تھا مجھے، اور یقین کرو مجھے یہ نام تمہارے لیے پسند بھی بہت آیا تھا، جنگلی حور۔ واؤ! وہ کہہ کر ہنسے تو اس نے خاموشی سے انہیں دیکھا۔ آپ دونوں کے اس الائنس میں پتہ نہیں مجھے گھر میں رہنا نصیب ہوگا بھی یا نہیں، سر ہلا کر کہتا وہ باہر نکلا۔ توقعات کے کہکے نے آخر تک اس کا پیچھا کیا۔ اگر کچھ الٹا سیدھا کرو گے تو ہم تمہیں گھر سے اٹھا کر باہر بھی پھینک دیں گے۔ ان کی ہانک پر اس نے سر ہلایا تھا، پھر گاڑی کا دروازہ کھولتا اندر بیٹھا۔ ہر جانب پھیلی ٹھنڈی سی صبح دونوں دنوں بعد آج بے حد شفاف لگ رہی تھی۔ دوسری جانب وہ ناشتے کی ٹیبل پر سب گھر والوں کے ساتھ بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ رضا اور شزا اپنے کالج ڈریس میں ملبوس اونچی پونیاں بنائے بابا کے ساتھ کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ رامین انہیں کھانے کے سامنے بیٹھ کر یوں ہنسنے پر ڈانٹ رہی تھی، اور رابیل، اس نے ہاتھ میں باپ اڑاتا چائے کا کپ تھام رکھا تھا، دور کسی غیر مرئی نقطے پر نگاہیں جمائے وہ اس ماحول سے لا تعلق سی بیٹھی تھی۔ عابد کی نظر اس پر پڑی تو غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ رابیل، کہاں گم ہو؟ ان کے پوچھنے پر وہ اپنے خیالات سے چونکی تھی، پھر سنبھل کر مسکرائی۔ شزا بھی ایک دم ہی سنجیدہ ہو گئی تھی۔ بابا، پھپھو سے دوبارہ بات ہوئی آپ کی؟ رابی نے سر اٹھا کر شزا کو دیکھا، لیکن وہ اس کی جانب متوجہ نہیں تھی۔ وہ بابا کی جانب دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ اس نے بھی نظروں کا رخ ان کی جانب پھیرا تھا۔ نہیں، میری تو دوبارہ کوئی بات نہیں ہوئی سائمہ سے۔ کیوں؟ اگر انہوں نے بات نہیں کی تو آپ کر لیں ان سے بات۔ کب تک وہ یوں اس طرح روٹھی رہیں گی ہم سے؟ رامین نے ان کے کپ میں گرم چائے ڈلتے کہا تھا۔ عابد نے گہرا سانس لیا۔ وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے ایک دو بار کوشش کی تھی بات کرنے کی، لیکن وہ راضی نہیں ہے بات کرنے پر۔ شاید اس کا دل اب تک نہیں بھرا اپنے عمل کے نتیجے سے۔ آخر میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے لہجے میں ہلکی سی تلخی گھل گئی تھی۔ رامین نے ان کی جانب فکر مندی سے دیکھا۔ مجھے تو آپ ہی کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ پہلے انہوں نے اس رشتے کو توڑنے کی باتیں کی، اور اب وہ اس رشتے کے ختم ہو جانے پر ہم ہی سے ناراض ہیں۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے آپ کو ان کے رویے کی؟ بالکل سمجھ آ رہی ہے مجھے اس کے رویے کی۔ ہمیشہ اپنی انا کے جھنڈے کو سر بلند نہیں رکھا جاتا رامین، بہت دفعہ خود کو جھکانا پڑتا ہے، اور رشتوں میں تو کبھی انا کو نہیں لاتے۔ یہ تو رشتوں کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے، لیکن میری بہن کو عادت ہے خود کو سر بلند رکھنے کی۔ وہ ہمیشہ سے یہی کرتی آ رہی ہے، اور آگے بھی وہ یہی کرے گی۔ میں تو شکر ادا کرتا ہوں کہ اب میری بیٹی بچ گئی اس سے۔ ان کے کہنے پر رابیل سمیت سبھی چونک کے تھے۔ انہیں بابا سے اس آخری بات کی توقع نہیں تھی۔ رابیل جیسی لڑکی تو کبھی سائمہ کے ساتھ نہیں چل سکتی تھی۔ میں حیران ہوں اس بات کا اندازہ مجھے اتنے بعد میں کیوں ہوا، لیکن پھر بھی اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ اس کے دل پر جمع بوجھ اگلے ہی لمحے ہلکا ہو گیا تھا۔ چلو کوئی تو تھا کہ جسے ماس کے دماد ہونے پر اعتراض نہیں تھا۔ سب آہستہ آہستہ اسے قبول کر رہے تھے، سب نارمل ہو رہا تھا۔ ایک دن سب اسے اور ماس کو قبول کر ہی لیں گے، اور اگر ان دونوں کو قبول نہ بھی کریں تو اس کے لیے اس کے گھر والے کافی تھے۔ اسے بس اپنے گھر والوں کا ساتھ چاہیے تھا۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد اس نے اپنا بیگ سمیٹا اور گھر سے باہر نکل آئی، بے حد خاموشی سے ٹھنڈی سڑک پر قدم اٹھاتے۔ اسے تازہ صبح میں سانس لینا بہت سکون دے رہا تھا۔ اس کے اتنے اعصاب آہستہ سے ڈھیلے پڑنے لگے تھے۔ پیچھے گھر میں شزا جو کالج کا بیگ لینے اپنے کمرے میں آئی تھی، بجتے موبائل کی جانب متوجہ ہوئی۔ آگے بڑھ کر جگمگاتی اسکرین پر غیر شناسا سا نمبر دیکھا، پھر کچھ سمجھ کر فون کان سے لگایا۔ شزا، وہ آواز بہت جانی پہچانی تھی۔ جی معاذ بھائی، اس کا ڈرتا دل بے اختیار ہی سنبھلا تھا۔ کیسی ہو؟ یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی کام میں مصروف ہو۔ ٹھیک بھائی، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک۔ ارحم تمہیں تنگ کر رہا ہے؟ اور یہ ٹھیک اگلے ہی لمحے جیسے اس کا دل حلق میں آ گیا تھا۔ اسے اتنا براہ راست سوال کی امید نہیں تھی۔ سبھی پیشانی باریک پسینے سے چمکی تھی۔ معاذ بھائی، آپ کو کیسے؟ شزا، ہاں یا نہیں؟ اس نے اس کی بات کاٹ کر ایک اور سوال کیا تو شزا نے جلدی سے تھوک نکلا۔ اس کی ہتھیلیاں بے ساختہ ہی بسیج کی تھی۔ جی، وہ مجھے ہراساں کر رہے ہیں، اور آخرکار اس نے بتا ہی دیا۔ آنکھوں میں بہت سے آنسو ایک ساتھ اترے تھے۔ کب سے؟ اقبال کی شادی سے۔ ٹھیک ہے، فارغ ہو کر مجھ سے ریسٹورنٹ میں آ کر ملو۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے معاذ بھائی، وہ بہت عجیب طرح سے بات کرتے ہیں مجھ سے، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو بہت برا ہوگا۔ کئی دنوں سے وہ اس بات کو چھپائے اندر ہی اندر گھل رہی تھی، لیکن جیسے ہی یہ احساس کہ کوئی اپنا اس سب سے واقف ہے اور اسے کسی بھی قسم کا الزام بھی نہیں دے رہا، بس اس ایک بات نے اسے رونے پر مجبور کر دیا تھا۔ روتے نہیں ہیں، دیکھ لیں گے ارحم کو بھی، لیکن اگر انہوں نے مجھ پر الزام لگا کر خاندان والوں کو یا پھر بابا کو یہ سب کسی اور طرح سے بتایا تو معاذ بھائی پھر کیا ہوگا؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔
اس نے آنکھوں سے گرتے آنسوں کو ہاتھ کی پشت سے صاف کیا تھا۔ وہ رابیل کی طرح بات بات پر رونے والی نہیں تھی، لیکن ارحم نے اسے کچھ اس طرح ہراساں کیا تھا کہ اس کی رگ رگ میں خوف اتر گیا تھا۔ دوسری جانب اپنے ریسٹورنٹ کے کچن میں کھڑے معاذ نے ہاتھ میں پکڑا بل دیکھ کر فیصل کو دیا۔ کیا ہوگا پھر؟ کچھ نہیں ہوگا۔ وہ میرے ہاتھوں سے مار کھائے گا اور سارے خاندان والوں کے سامنے کھائے گا۔ آپ انہیں ماریں گے؟ نہیں معاذ بھائی، پلیز، ایسے تو بات اور بھی بڑھ جائے گی۔ نہ ماروں خاندان والوں کے سامنے؟ پھر نہیں، اکیلے میں مار لوں؟ وہ اس کے سوال پر اتنی پریشانی میں بھی ہنس پڑی تھی۔ معاذ نے اسے ہلکا پھلکا کرنے کے لیے یہ سوال کیا تھا اس سے، کیا مارے پیٹے بغیر بات نہیں بن سکتی؟ کچھ لوگ لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں، انہیں جتنا بھی سمجھا لو وہ کبھی نہیں سمجھتے۔ شام میں میرے ریسٹورنٹ آنا، پھر دیکھتے ہیں اس مسئلے کو، اور اگر اب دوبارہ اس کا فون آئے تو طرح سے جواب دینا، نظروں کے سامنے آئے تو گھما کر گال پر جڑ دینا، باقی میں دیکھ لوں گا۔ اور حسب عادت کوئی بھی لمبی چوڑی بات کیے بغیر اس نے دوسری جانب سے فون رکھ دیا تھا۔ شہزاد نے بھی آسودگی سے فون کان سے ہٹایا۔ رابیل بہت لکی تھی، بہت زیادہ۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی معاذ جیسا ہو تو آپ لکی ہی ہوں گے، کیونکہ معاذ ہر کسی کو تھوڑی ملتا ہے، وہ تو کسی کسی کو ملتا ہے۔ اس نے بھی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور بیگ کندھے پر ڈالتی باہر نکل آئی۔ اجلی صبح اب کے کچھ اور اجلی لگنے لگی تھی۔ سو جی، دس از دا اینڈ آف دس ایپیسوڈ. ہوپ یو ول لائک اٹ. پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب اینڈ کامنٹ. ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ حافظ.